من لساني رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمدللہ. انشاءاللہ ہم پھر اب تھوڑا سا لیٹ ہوئے لیکن ہم کر لیں گے. تو ہمارا جو مقصد ہے آج جمع ہونے کا اور ایوری ڈے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر کون سا ذکر ہے؟ یہ افضل الذکر ہے. افضل الذکر جو ہے وہ قرآن ہے. اس کے بعد 4 کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے 4 کلمے ہیں. اور ویسے بھی ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سارے ذکر اذکار ہیں، استغفار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن جو اللہ کا جو ذکر جو ہے، جو افضل الذکر ہے، یہ قرآن ہے. قرآن کے ایک ایک لیٹر پہ 10 نیکی ہے. اگر ہم الف پڑھیں گے، الف لام میم پڑھیں گے، تو ایک الف پڑھنے پر 10 نیکی ہے، لام پڑھنے پر 10 نیکی ہے، میم پڑھنے پر 10 نیکی ہے. تو نیکی تو جمع ہو رہی ہے. نیکی کو جو ہمارے صالح اعمال کو اوپر کیا چیز لے کے جائے گی؟ ہمارے یعنی اعمال کو اوپر طیب بات لے کے جائے گی. عمل صالح جو اللہ کی اخلاص ہو اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، تو یہ ساری چیزیں ہمیں لے کے جائے گی. اور ہم یہ روزے میں ہیں اور روزے میں ایک ایک سیکنڈ ہمارا عبادت میں جا رہا ہے. تو روزہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. روزدار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ریان ہے. روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. روزہ ڈھال ہے، آگ سے کھانا پینا سے رکنا. یعنی ہم نے روزہ کیا ہم کہتے ہیں؟ کھانا پینے سے رک جانا. تو یہ ایک عام روزہ ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن جو خاص روزہ ہے وہ انسان کی نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز کو انسان اس سے یعنی غلط کام سے روک لے. تو جب ہم غلط کام سے روکیں گے تو یہ اسپیشل روزہ ہو جائے گا. اور جب ہم خاص دل کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے تو ہمارا دل میں اللہ کی یاد آئے گی، تو یہ خاص اور مزید خاص ہو جائے گا. جب ہم چلتے پھرتے کسی کے لیے دل میں کوئی خرابی لائے بغیر جو ہم پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں، سمجھیں کہ وہ صحیح معنوں میں روزہ ہے. اب ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اور ہم سورۃ ہود کے بارے میں پڑھیں گے کہ سورۃ ہود میں رزق لکھا ہوا، ہر جاندار کا رزق، اس کی موت کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ یعنی رحم مادر کتاب میں سب لکھا ہوا ہے. رزق اس کو پالے گا جیسے موت پالی تھی، یہ حدیث سے ہے. خود مانگنے کا سے جو مانگے گا، دنیا مانگے گا، اس کو دنیا ملے گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. بھٹکانے والوں کو دگنا جو ہے عذاب ملے گا. جیسے نیکی کی طرف لانے والوں کو نیکی کا حصہ مل جاتا ہے، اسی طرح سے بھٹکانے والوں کو جو ہے اس کو دگنا عذاب ملے گا. ایمان، نیک عمل، عاجزی سے جنت ملتی ہے. مختلف قومیں بھیجی، انبیاء بھیجے اللہ کی طرف سے بلانے والے، لیکن کچھ لوگ اندھے بن کے رہنے لگے. کچھ انبیاء کے کچھ لوگوں نے ساتھ، یعنی 2 گروپ ہمیشہ رہے ہیں. پھر قوموں کو چھاٹ کر اللہ نے اچھوں کو پرکھا اور بروں کو مٹا دیا. استغفار انسان کے لیے راحت لاتی ہے. سورہ یوسف میں ہم نے جب پڑھا تو خواب سے شروع ہوا اور خواب پہ ہی اینڈ ہوا ہے، اور یعنی کہ بالکل اینڈ پہ نہیں لیکن خواب ہی کے بارے میں زیادہ تر ہے. اور 3 طرح کے خواب اس میں، یعنی ہم نے خواب دیکھا کے بارے میں پڑھا تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. ایک اچھے خواب، ایک برے خواب جو شیطان کی طرف سے ہے، اور ایک اپنی نفس کی طرف سے ایک جو اپنی جو سوچ کی طرف سے آتا ہے. اچھے خواب نبوت کا 40واں حصہ، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اس میں صرف یوسف علیہ السلام سے متعلق نہیں، اور ان سے متعلق لوگوں کا بھی ذکر ہے، ان کے امتحان کا ذکر ہے، ایک کے بعد ایک امتحان، زوال اور عروج کا ذکر ہے. کس طرح سے کوئم سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھایا، غلامی سے بادشاہی تک کا سفر، جدائی کے سے ملنے کا سفر ہے، حزن و غم سے خوشی اور سرور کی باتیں بھی ہیں. یعنی بہترین قصہ ہے، احسن القصص ہے. خوشحالی اور کہسالی کا بھی ہے، اور اس میں صبر اور دعا کا درس بھی ہے. انکار سے اقرار، جس بھائی جو انکار کرے تو وہی بھائی نے اقرار کیا. نعمت کو، یہ بھی ہم نے پڑھا کہ نعمت کو ایک وقت تک چھپاتے رہنا چاہیے. نعمت کو یعنی فوراً آپ اس کو پرچار نہ کریں. پلس نظر کا ہم نے پڑھا کہ نظر بھی لگتی ہے اور نظر برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری تدبیر کی، لیکن اس کے بعد اذن اللہ کا تھا، جس کے طرح سے جو ان کو کہا تھا انہوں نے کیا، لیکن اللہ کے اذن سے باقی جو واقعات ہم نے پڑھے.
صبر جمیل بہترین صبر کرنا ہے کہ تکلیف کو بیان نہیں کرنا ہے، کمپلین نہیں کرنا ہے، اور اپنے آپ کو قرار جو ہے پاک قرار نہیں دینا، یعنی کہ اپنے آپ کو بے قصور نہیں دیکھنا ہے۔ نفس مطمئنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، تو 3 طرح کی نفس پڑھی تھی ہم نے، کہ ایک نفس الامارہ کے بارے میں جو برائی سے اکساتی ہے، اور نفس لوامہ جو آپ کے اندر ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے فجور کا بھی اور تقویٰ کا بھی، لیکن وہ لوامہ نفس سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کو ملامت نہ کری ہو اس کی غلطی پر، ضرور ملامت کرتی، لیکن کچھ اس کو قد خاب من دساہا، کچھ اس کو دبا دیتے ہیں، وہ پھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو دبانا نہیں چاہیے، لوامہ کی بات سننا چاہیے، اور اس کے لحاظ سے اپنی کریکشن کرنا چاہیے، اور پھر اس کی معافی مانگتے انسان نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ کے لیے خاص خوشخبری ہے۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ عام حزن میں نازل ہوئی تھی، صبر کا درس ہے۔ یوسف علیہ السلام کا صبر تھا، یعقوب علیہ السلام کا صبر تھا، جنہوں نے جدائی یعنی پر صبر کیا، اور بیٹوں کی چالوں پر انہوں نے صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا حاسدوں کے اوپر، غلام بننے پر بھی، حرام چیز پہ اس پہ بلایا جائے تو اس پہ انہوں نے صبر کیا، قید میں صبر کیا، بھائیوں کے الزام پہ صبر کیا۔ یہ سارے ہم نے ساری واقعات جو ہم نے سارے سبق اس سے لیے ہیں، اور یہ احسن القصص قصے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے ہم سبق لیں، اور عبرت ہو کس کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے۔ تو جب ہم قرآن کھولیں تو ہم اپنی عقل کو ضرور سامنے رکھیں کہ ہم نے اپنے عقل سے سمجھنا ہے، اور اللہ سے مزید اس کے لیے فہم کی دعائیں کرنا چاہیے۔ سورۃ الرعد مدنی سورہ کہا گیا ہے، لیکن یہ اس میں اختلاف ہے کہ مدنی ہے کہ مکی ہے۔ اس کے مضامین جو ہے اس میں مکی صورت کی طرف زیادہ ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ حروف مقطعات سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی آپ قرآن کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ جو پہلی آیت ہے وہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے سورہ یوسف کی، کہ اس میں جو کتاب کا ذکر ہے، کہ کتاب ہے جو اس میں ہر چیز کی تفصیل بتا دی گئی، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے بتایا گیا ہے یہ وہ چیز ہے جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، رب کی طرف سے، اور یہ حق ہے، لیکن اکثر اس کو ایمان نہیں لاتے، اکثر کو اس کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ ایمان ہم کہتے نہیں، ہم تو قرآن کو جانتے ہیں، ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں، کیا کبھی اس کلام کو فیل کیا ہے؟ کیا کبھی اس کو کھول کے کہا ہے ھذا کلام ربی، ھذا کلام، آپ اس کو چھوئیں اور کہے خوبصورت کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں، اس سے ہمیں اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ لیکن جب ہم صرف اور صرف رمضان میں کھولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلچرل ہم اس پہ چل رہے ہیں۔ تو قرآن سے مستقل کنیکٹ ہونا is very important۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا، اور اللہ کی معرفت غور و فکر کے لیے بتایا جا رہا، اور یہ سورہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور باطل حق اور باطل کی مثالیں ہیں اس میں۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے تم نے دیکھا کہ آسمان کے پاس کوئی ستون، یعنی صرف آپ آسمان کو غور کر لیں، جب ہم اپلائی کرتے ہیں اس وقت آپ دیکھیں، اس وقت بادلوں کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، اللہ کی معرفت مل جائے گی کہ کوئی ستون ہے۔ آپ کوئی ایک چیز کو آپ کھڑا کرنا چاہیں، آپ کو پلر کی ضرورت ہوگی، کچھ نہ کچھ سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ نے کس طرح سے اس آسمان کو بنایا ہے اور کتنا سجاوٹ کیا ہے، یعنی اللہ کی معرفت مل جائے۔ صرف ایک آسمان کو دیکھیں، تم دیکھ تو اس کو بغیر ستون کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنا کر مستوی ہو کے عرش پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ہر چیز کو مسخر کر دیا، مسخر کیا کہ یعنی کہ آپ کے لیے مسخر کر دیا، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہر ایک کا کام مقرر کر دیا، ہر ایک اپنی اپنی آربٹ میں جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب چل رہے ہیں ایک معلوم وقت تک،
باقاعدہ پلاننگ سے ہو رہا ہے. یہ دلیل ہے کہ کوئی اور خالق ہے, صرف اللہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں, کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں آیات, تاکہ ہم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھیں. یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ کو مانیں گے تو اللہ کے سے ملنے کا یقین ہوگا. اور اللہ سے ملنے کا کیوں نہیں ہو, ہمیں محبت کیوں نہیں ہو, ہم کیوں موت سے ڈریں. ہاں, موت کا مانگنا نہیں ہے, لیکن جب اس کی تیاری کریں گے تبھی ہم اللہ سے, یا اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں, کہ ہم ہر وہ عمل کریں جو ہم اللہ کے سامنے, یعنی کچھ ایسا نہ ہو کہ شرمندگی سے کھڑے ہوں, امبیرس ہو رہے ہوں, ہمارے پر لعنت ملامت کی جا رہی ہو. ہم ہر چیز حتی الامکان اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ کو راضی کریں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ دعا بھی کریں, عمل بھی کریں, کوشش بھی کریں, علم بھی لیں. جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا اللہ کس چیز سے راضی ہے. اور بہترین علم قرآن اور سنت ہے. والذی مدّ, وہ ذات ہے جس نے پھیلا دیا زمین اور بنائے اس میں پہاڑ, نہریں اور ہر طرح کے پھل اس میں بنا دیے, جوڑے جوڑے دو دو. صرف اللہ کی ذات واحد ہے, باقی سب جوڑے جوڑے میں, جیسے رات دن, آپ کیا ہے, اندھیرا روشنی, یہ سارے جوڑے جوڑے میں, آسمان زمین, یہ سارے جوڑے جوڑے میں بنایا ہے. اور دو 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 میں, اور ڈھانپتا ہے لیل و نہار, رات اور دن پر, یعنی ایک رات آتی ہے پھر دن جاتا ہے تو ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں. اسی میں نشانی ہے غور فکر کرنے والوں کو. پھر زمین میں, یہ اس میں بڑی غور فکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ نَخِيلٌ وَصِنْوَانٌ غَيْرُ صِنْوَانٍ, کہ جو قطع ٹکڑے ٹکڑے, قطع کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہیں, متجاورات ہیں, جنات جو ہے باغات ملے جلے, یعنی قریب قریب ہیں, ایک کے بعد ایک لگے ہوئے, لیکن ایک میں آپ دیکھیں گے کہ پھل نکل رہے ہیں اور ایک میں کچھ بھی نہیں نکل رہا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے خطے ہیں زمین میں, جیسے ایک جگہ میں آپ نے ڈفرنٹ طرح کے پھل لگا دیے, اور انگور بھی نکل رہا ہے ایک زمین سے, کھجور دوسری زمین سے نکل رہا ہے, ایک جگہ جو ہے وہ اس کی ایک جڑ ہے اور دو جڑ, لیکن آپ سب کو ایک ہی طرح کا پانی پلا رہے ہیں. یسقا بماء واحد, ہر جگہ ہر ایک کو آپ نے ایک ہی پانی پلایا, لیکن وہ ڈفرینٹ طریقے سے پھل دے رہے ہیں. اسی طرح سے جیسے ایک انسان, ایک ماں باپ کی اولاد ہے, لیکن فرق ہے. تو ایک طرح سے زمین ہے, کسی میں پتھریلی ہے, کوئی ہری بھری ہے, کوئی انسان نرم ہے, کوئی انسان جو ہے وہ سخت ہے. تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اللہ نے, اللہ کی قدرت یہ آیت بتا رہی ہے. اور پھر ہم فضیلت دے دیتے ہیں بعض کو بعض پر, بعض کھانے کے اعتبار سے کسی طرح سے کوئی افضل ہے. کھجور میں ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو نرشمنٹ ملے گی, وٹامنس ملیں گے, انگور میں ڈفرینٹ ہے, آپ کو ہر چیز کا ایک الگ اس کا فائدہ ہے. اور کسی کو کسی چیز پہ فضیلت دیے, انسان کو انسان کے اوپر ہر طرح کی چیزیں بنائے, مزے میں ڈفرینٹ ہے یہ سارے. تو اور بعض کو بعض کے اوپر کھانے میں ڈفرینٹ کر دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اس میں تو جو عقل لے وہ ان کو سمجھ میں آ جائے یہ بات. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ تعجب ہو رہا ہے ان کی تعجب والی بات کی. فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, ان کی تعجب والی بات کی. کیا تعجب والی بات ہے ان کی, جس میں ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے دوبارہ پیدا ہوں گے. یعنی اس بات پہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, اس بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ہوگا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے دوبارہ پیدا ہوں گے. تو یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا, یعنی ان کو نشانی نہیں سمجھ میں آ رہی, ان کو بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. جب انہوں نے کفر کیا تو ان کی جو ہے گردنوں پہ طوق ہوں گے, اور یہ اصحاب النار ہوں گے, آگ کے ساتھی ہوں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر یہ جلدی بھی مانگتے ہیں, یعنی ان کو یہ بات بھی نہیں ہے. اور یہی جہالت کی نشانی, انسان کی جہالت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے, اور وہ جلدی مانگتے ہیں برائی کو, یعنی عذاب کو حسنہ سے پہلے, یعنی کسی طرح کی اچھائی سے پہلے یہ عذاب مانگتے. ٹھیک ہے, لے آؤ عذاب, اگر ایسی تم سچو, ایسے ہی یہ بات کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی ایسی ہی لوگ گزر گئے ہیں, عبرتناک ان کی مثالیں تھی. اور بے شک اللہ تو تمہارا بہت مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے. لذو مغفرت للناس علی ظلمہم, ان کے ظلم کے باوجود, کیا ظلم ہے ان کا کہ اپنے رب کے ساتھ کفر کر رہے ہیں, ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ مغفرت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں غلط راستوں سے پلٹنے کے لیے. اور بے شک تیرا رب شدید العقاب ہے, سخت ہے سزا دینے میں. بار بار اللہ تعالیٰ اپنی سزاؤں کے بارے میں ڈراتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, اور اللہ کی سزا ہی مین تقویٰ لے کر آئے.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اتاری ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، بے شک تم تو ڈرانے والے ہو اپنے قوم کے لیے ایک نہ ایک کوئی ہادی ہوتا ہے. قرآن ایک خود نشانی ہے، معجزہ ہے. وہ کہتے ہیں نشانی تو آپ تو ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہاد گزرا ہے، ہادی ہوتا ہی ہے ہر قوم کا. اور اللہ وہ جانتے ہیں، پھر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، کہ اللہ وہ جانتا ہے کہ جو اٹھا رہی ہے کل انسا، کہ جو بھی مادہ رحم میں جو اٹھایا ہوا ہے، ایک کیڑا بھی جو اٹھایا ہوا ہے، ہم بتا ہی نہیں سکتے، اللہ کو خبر ہے. اور کیا اس کی رحم جو ہے پھیل رہی ہے، سکڑ رہی ہے، یعنی کہ بچہ بڑھ رہا ہے اور بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے. ہر چیز کے اس کے ایک اندازے کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، لڑکے لڑکیاں، ٹائم، سب چیز اندازہ ہے اللہ کا. عالم الغیبی اور شہادتی، اور غیب کا جاننے والا، حاضر کا جاننے والا، بہت بڑا بہت برتر ہے. یہ اللہ کی پوری یہ یعنی پہچان ہے، اور یہ تصویر، یہ عالم الغیبی اور شہادت کبیر المتعال. برابر ہے تمہارے اوپر، سوا منکم من اسر القول ومن جہر. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کس کے رحم کے، اللہ کی کا علم، رحم کا علم اللہ کا خاص علم ہے. اور آن ٹاپ جو ہم چھپا رہے ہیں بات، سوا منکم من اسر القول، جو بات کو ہم چھپا رہے ہیں، کوئی سوچ کو ہم ظاہر کریں، جو بات کو ظاہر کریں گے، ہر چیز. ومن ہوا مستخفم باللیل، جو رات کو چھپنے والے اور دن کو چلنے والے، جو کون دن پہ چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے، کس چال سے چل رہا ہے، کیا ارادے ہیں، سب اللہ کو پتا ہے. کہ تم چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر، اس کے لیے برابر ہے، اللہ کے لیے برابر ہے. یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر بھی کر دیے ہیں، پہرے دار بھی ہیں اس کے سامنے سے. ہر انسان کے پاس اللہ کے پہرے دار ہیں. ایک تو کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یہ ہم نے پڑھا ہے. کرامن کاتبین کے ساتھ ساتھ گارڈز بھی ہیں. گارڈز کے علاوہ موت کے فرشتہ، ہر انسان کا اپنا ایک موت کا فرشتہ ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا وہ کوئی اسرائیل اور پتہ نہیں کسی اور فرشتے کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہے روح قبض کرتے ہیں. لیکن ہر انسان کے ساتھ ایک موت کا فرشتہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا حافظہ بھی ہے. اور یہ سارے اللہ کے حکم سے اپنے کام کر رہے ہیں. بے شک اللہ نہیں چینج کرتا ہے، نہیں تبدیل کرتا ہے کسی بھی قوم کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدل دے جو خود ان کے اندر ہے. یعنی اپنی غلطی کو مان کر اگر چینج کر لیں تو ان کو نعمت ملے گی. پہلی چیز یہ، یعنی کہ اگر گناہ کر رہے ہیں، اگر چینج کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بھی چینج کر دیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ قوم کے اوپر کیا آ رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. تو قوم اگر خود ہی نہیں اللہ کی طرف آ رہی، بدعتوں میں ہے، شرک میں ہے، مزاروں پہ جا رہے ہیں، تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ کیوں چینج کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں چینج کریں گے. اور ایک اور بات بھی ہم نے جو پچھلے اس میں پڑھا تھا، پچھلے سورے میں، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی نعمت کو نہیں چھینتے ہیں جب تک کہ وہ خود نہیں چینج ہوتے. یعنی ان کے اندر ناشکری اگر آ جاتی ہے اور اگر وہ شکر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بھی چھین لیتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ فَلَا مَرَدَّ لَهُ. کسی بھی قوم کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، برا کیوں کریں گے اللہ برا ارادہ؟ کیونکہ وہ خود ظلم کر رہی ہے، وہ قوم خود اللہ کی طرف کفر کر گئی، خود شرک کر رہی ہے. تو اگر برا تو کوئی اس کو لوٹانے والا نہیں ہے اور اس کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں. آج ہمیں بڑا بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ہمارے قوم کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یعنی لیڈر سے لے کے ایچ اینڈ ایوری پرسن، تو کیوں ہو رہا ہے. یعنی اس پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہماری بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائے کہ کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے. 20% اگر لوگ، میں بھی 10% لوگ جو ہیں پراپر دین پر ہوں گے، باقی اذانوں کی آواز سن کے بھی لوگ دوڑتے نہیں ہیں. قریب مسجد ہے کوئی جاتا نہیں، جبکہ کہا یہ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے یعنی اذان سن کے نہیں جائے تو اس کے گھروں کو جلا دو. یعنی جماعت سے پڑھنا نماز، آج سب تراویح کے لیے دوڑ رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہے تراویح. تو کیا تراویح فرض نمازوں سے زیادہ تراویح ہو گئی ہے؟ فرض نماز کے لیے دوڑنا ہے، ہر فرض نماز کے لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر وقت نماز کے لیے دوڑو، 5 وقت کی نماز. لیکن ہم صرف اپنے کلچرل دین پہ چل رہے ہیں. تراویح نو ڈاؤٹ تراویح جو ہے بہت اجر والی نماز ہے، لیکن ہم اگر فرض کو چھوڑ کے ہم صرف تراویح پہ جائیں گے یہ بھی صحیح نہیں ہے. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. وہ ذات اللہ کی ساری پہچان ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی
اب بجلی جب دکھائی اللہ تعالیٰ نے تو دو چیزیں دکھائی بجلی کے ساتھ, خوف بھی دکھایا اور امید بھی دکھائی. خوف و تما, تما کہتے ہیں امید کو, اور ساتھ میں بادل جو ہے وہ اپنے بوجھل بادل چل رہے ہیں, یعنی بجلی آئی وہ بوجھل بادل ہے, اس میں بارش برسے گی, اور جیسی ہی بارش یعنی بجلی چمکتی ہے اس کے ساتھ ایک کڑک آتی ہے, اور جب کڑک آئی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا, یہ رعد ایک فرشتہ بھی ہے اور اس کو کڑک کہا گیا ہے, اور تسبیح کر رہے ہیں رعد, رعد یعنی فرشتہ جو ہے وہ تسبیح کر رہا ہے اس کی حمد کے ساتھ, اور ساتھ میں جو سارے فرشتے وہ اس کے خوف سے. تو بجلی جو آپ سنتے ہیں, کڑک جو آپ سنتے ہیں وہ ایکچولی تسبیح ہے, وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ایک دھماکہ آپ نے سنا, آپ تو کہیں گے وہ اتنی زوردار دھماکہ ہے, اتنی زوردار بجلی چمک رہی ہے, اتنی زوردار بادل گرج رہے ہیں. ایکچولی دے آر ڈوئنگ تسبیح, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنا کے کر رہا ہے. یسبح الرعد, تسبیح کر رہی ہے رعد, کڑک اس کے حمد کے ساتھ, اور جیسی تسبیح کرتے ہیں سارے فرشتے ڈر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے, کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت ہے تو اس لیے وہ تسبیح کرتے ہیں. تو ہم بھی اس بات کی کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ, اور ملائکہ من خیفہ, یہ تسبیح ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی علی المیزان, یہ اللہ تعالیٰ, یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ دو کلمے ہیں جو کلمتانی حبیبتانی اللہ کے لیے بہت بہت اللہ کو پسندیدہ ہے, خفیفتانی بہت ہلکے ہیں, علی اللسان لسان پر بہت ہلکے ہیں, ثقیلتانی علی المیزان میزان پر بڑے ثقیل ہیں. تو کون سی تسبیح ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ بجلیوں کو بھیجتے ہیں اور پھر وہ پہنچاتا ہے جسے چاہتے ہیں, جہاں 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 بجلی چلی جاتی, بادل چلے جاتے ہیں, بارش ہو جاتی. لیکن میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بجائے ہی کہ ہم ان بجلی چمکنے سے, گرج چمک سے اللہ کو پہچانے, وہم یجادلون فی اللہ, وہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہیں, بحثوں میں مگن ہیں. یعنی اس وقت سوا کہ تسبیح کرتے اور وہ اس وقت یہ سارے کام میں مگن ہیں, کسی نہ کسی بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کے اگینسٹ پلاننگ کر رہے ہیں, اللہ کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں, اور وہ شدید ہے پکڑنے میں. اسی کے لیے اسی کے طرف پکارنا برحق ہے, اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا, جو کہ نہ جواب دیتے ہیں کسی چیز کے, وہ مانند ایسے ہیں الا مانند کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ. بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی بات ہے. ایک کتنے خوبصورت مثال سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, کیونکہ قرآن میں آپ کو قصص ملے گا, مثال ملیں گے, احکام ملیں گے, آپ کو اس ساری باتوں کے, یعنی آپ کو پورا ایک جگہ آپ کو مل جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال کیا بتا رہے ہیں, کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے, کباسط باسط ہاتھ پھیلا رہا ہے, کفائی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کے طرف, کہ وہ پہنچ جائے اس میں, اس کے منہ کے پاس, پانی اس کے منہ کے پاس ہے رکھا ہوا, اور وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے, کیا پانی خود سے پہنچ جائے گا اس کے پاس؟ پانی تو نہیں پہنچے گا جب تک کہ آپ پکڑیں گے نہیں. تو وہ پہنچا رہا ہے کہ اس کے منہ تک آ جائے, دور رکھا ہوا ہے. یعنی یہ لوگ جو پکارتے ہیں, اب یہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے, اور ان کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی سے کہہ رہے ہیں پانی آ جاؤ, پانی آئے گا نہیں آئے گا. ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں پانی آ جائے, پانی آئے گا نہیں آئے گا. تو ایسے ہی ہے کہ وہ اس تک نہیں پہنچیں گے, یعنی ان کی پکار اس تک پہنچے گی نہیں. جن بتوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں, جن قبروں پہ جا کے پکار رہے ہیں کہ یہ میرا ٹھیک کر دیجئے, یا بابا فلاں میرا ٹھیک کرتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ کر ہی نہیں سکتے, ان کے منہ تک وہ پہنچے گا نہیں. تو دعا کافروں کا الا دلال, ایکسپٹ کے گمراہی ہے. تو پہچان لیں اگر اللہ کو, تو ہم کیا کریں, پھر ہم فوراً گر جائیں اللہ کے آگے, سجدے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جب سجدے کر رہے ہیں اللہ کے لیے, جو کچھ آسمان میں اور زمین میں, طوعا و کرہا, چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے, چاہے تکلیف ہے, یعنی کھڑا ہو سک رہا ہے آدمی, نہیں ہو سک رہا ہے کسی انسان سے, کسی طرح کا بھی ہے, سجدہ کر رہا ہے. لیکن آسمان اور زمین پہ جتنی بھی چیزیں ہیں, ہر چیز, آسمان زمین ہر چیز اس کی سجدہ کر رہے. اور مین خاص بات کیا چیز سجدہ کر رہی ہے اللہ کو؟ سائے. آپ اگر سائے پہ غور کریں گے تو ایک اور جگہ بھی ہے کہ سائے اس کے سجدہ کر رہے ہیں, کہ سائے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گرتے گرتے ایسے آپ کو زمین پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ, سجدہ. تو یہ خود سے کوئی نہیں بتا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. صبح کے وقت اور شام کے وقت کہہ دیجئے رب السماوات والارض, کون ہے جو ہے رب آسمان اور زمین کا, کہہ دیجئے کہ اللہ ہے. تو کہتی پھر تم نے کیا بنا لیا اللہ کے سوا کوئی اولیاء, جو کوئی مددگار, جو نہیں مالک ہو سکتے ہیں اپنے نفسوں کی کسی, اپنے آپ کے فائدے کے. ان بتوں کو اگر آپ دیکھیں جو لوگ پوجتے ہیں یا قبر والوں کو پوجتے ہیں,
تو کوئی ہل سک رہا ہے؟ آپ قبر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، قبر ٹوٹ گئی ہے، فلاں ہو گیا، پانی چلا گیا، کچھ ہو گیا، بتوں کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ رہے ہیں، وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ رہے ہیں، پورا جتھا ان کا بتوں کو اٹھا کے لے کے، یہ تو اپنا بھی فائدہ نقصان کے مالک نہیں ہے. کیا کوئی برابر ہو سکتا ہے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور. اللہ تعالیٰ سوال کر کے غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. جب سوال کیا جاتا ہے، آپ بچوں سے بھی سوال کرتے ہیں، بتاؤ تو یہ ہے، بتاؤ تو یہ ہے، تو بچے پھر بتاتے ہیں، تو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، 2+2 کیا ہے، 3+3 کیا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں تو بچے پھر بتا رہے ہیں اس کو. تو غور فکر کر کے نا، ایسے تو نہیں کریں گے نا، ایسے تو نہیں جواب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن یہی ہے کہ سوال کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے اللہ کا کلام، جو سمجھ رہا ہے، اور جو نہیں دیکھ رہا ہے، جو اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے تماشوں میں، جو کھیل کود میں لگا ہوا ہے، جو لاسٹ ہے، کیا وہ اور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جس کو نور مل گیا، وہ جو اندھیرے میں، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ اس نے اللہ کے لیے شریک بنا دیا. خلقو، انہوں نے پیدا کیے، مانے جس کی تخلیق کے، کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا؟ اگر پیدا کیا ہوتا فتشابہ الخلق علیہ، تو خلق مند ہو جاتی، یعنی کہ مشتبہ ہو جاتی ان کی پیدائش. یعنی اگر بہت سارے ہوتے تو کہتے کہ یہ کس نے، اس الہ نے پیدا کیا، یہ اس الہ نے پیدا کیا، استغفر اللہ، اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی. کہہ دیجیے اللہ ہے ہر چیز کا خالق، اور وہی ہے زبردست القہار اللہ تعالیٰ. اور اس نے آسمان سے پانی برسایا. اب یہ دیکھیں کہ یہ والی آیت میں غور و فکر کرنے کی آیت ہے کہ پانی برسایا، تو پانی اوپر سے جو آتا ہے، ہم ایک عام پانی دیکھتے ہیں، بارش دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں پانی بہ رہا ہے، اور پانی ایک پتلی جگہ سے تیزی سے چلا جا رہا ہے پانی، یہی بتایا ہے اس میں. لیکن غور فکر کرنے کی کیا بات ہے کہ بہ پڑی اس سے وادیاں اپنے اندازے کے مطابق، یعنی اپنے اندازے کے مطابق پانی چلا جا رہا ہے. اور پانی جب جا رہا ہے فاحتمل السیل، اور سیلاب نے اٹھا لیا، زبدہ رابیہ، جب تیزی سے پانی جا رہا ہوتا ہے تو اس پہ پھینس آ جاتا ہے، اور پھر اس میں کیا آ جاتا ہے، کنکر وغیرہ اوپر سے، جو خراب سی چیزیں ہیں وہ اوپر سے بہتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور مثال سے بتا دیا کہ وہ جو تم جلاتے ہو اس کے اوپر سے، یعنی آگ کے اوپر سے تم جلاتے ہو ابتغاء حلیہ. ایک یہ مثال ہے پانی کی، اب اس کو میں مزید ایکسپلین کروں گی. صرف آپ اس آیت پہ غور کریں، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہوگی. پھر ایک اور چیز وہ لوگ بناتے ہیں زیور بنانے کے لیے، جو آگ جلاتے ہیں، اور اس میں جب وہ اس کو جلاتے ہیں، سونے کو یا کسی پیتل کو یا کسی چیز کو، جب وہ چیز کو پکاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے خراب سا جو میٹل ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کر دیتے ہیں، یعنی باطل جو ہے وہ اوپر آ کے بہ کے چلا جاتا ہے. یعنی اللہ کی بات یہ ہے کہ حق اور باطل کی مثال ایسے ہے کہ فائدہ مند اس کو ہوگا جس کے اندر ٹھہرے گا، خالص سونا جس کے اندر ٹھہرے گا. جیسے پانی ایبزارب ہوگا جس جگہ، وہ پانی وہاں پہ جب ایبزارب ہوگا تو وہاں سے ہی کچھ نکلے گا، اچھی چیز نکلے گی. تو اس دنیا میں جو ہے وہ بقا صرف فائدہ مند چیزوں کو ہے، ناکارہ ردی اس کو بقا نہیں ہے، وہ ایسی بہ کے ختم ہو جائے گی ساری چیزیں. جیسے پانی تیزی سے بہ رہا تھا، ساتھ میں ٹنکے کوڑے جھاگ سب بہا کے لے کے جا رہا ہے، اس طرح سے علم کی بارش ہو رہی ہے، وہی آ رہی ہے آپ کے سامنے، قرآن کی آیات کھلی ہوئی ہے. اب جس کے دل میں جتنا شوق ہوگا وہ حاصل کرتا جائے گا، لیتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے وہ لے گا ویسے ویسے اس کے اندر سے شکوک، شہوات، شبہات سب بہ کے چلے جائیں گے، اور ایمان ایسا خوبصورتی سے سج جائے گا دل میں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ ہو جائے گا، اور پھر اتنا کنوکشن ہو جائے گا کہ علم دے گا کہ وہ دوسروں تک وہ پہنچائے گا، یعنی وہ پانی سب کو پہنچانا شروع ہو جائے گا. فَأَمَّا الزَّبَدُ، اور وہ جو جھاگ ہے وہ چلا جاتا ہے خشک ہو کر، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو نفع دینے والا جو ہوگا پانی، وہ جم جائے گا نیچے، ٹھہر جائے گا زمین کے. تو یہی چیز ہے کہ اسی طرح سے انسان آزمائشوں کے بعد کندن بنتا ہے، یعنی جلا دیا، جل کے اس پہ تب کر انسان جو ہے مزید علم اس کو روشنی اس کی دیتی ہے، اور اس کا علم سے اس کو مزید فہم مل جاتا ہے. آزمائشیں انسان کو کندن بناتی ہیں، آزمائشوں سے انسان سیکھتا ہے.
کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے گا, اگر وہ اللہ کی کلام سے جڑے گا. پھر جب مزید علم آتی ہے تو اس کو وہ مزید وہ فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا, اب یہ بات سنی, کسی نے کہا لبیک اپنے رب کے لیے, اس کے لیے الحسنہ ہے, اس کے لیے بہترین ہے, یعنی اجر ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں جواب دیا, اس کے لیے لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب. اب یہ ساری مثالوں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اگر یہ آیات اگر اثر نہیں کر رہی ہے, اگر وہ اسی طرح سے, تو پھر وہ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے جب اور چاہیں گے کہ ہم فدیہ میں کچھ دے دیں, کچھ نہیں بچا سکے گا. ان کے لیے سوء العذاب ہے, اور ان کے لیے ٹھکانہ ہے, اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ. اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہے ہیں, کیا بھلا وہ جو جانتا ہے کہ جو اتارا ہے آپ کی طرف یہ حق ہے, یہ حق ہے, کیا وہ ہے جو اندھا ہے, یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اس سے نصیحت پکڑیں گے کون؟ عقل والے. وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کا عہد اور اس کو توڑتے نہیں ہیں, اس وعدے کو مضبوطی سے باندھتے ہیں. یعنی ایک تو وعدہ الست جو سمجھ میں آ گئی بات, اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جوڑنے کا اس کو نہیں توڑتے. کیا ہے وہ؟ رحمی رشتے. رحمی رشتے جو نہیں توڑتے ہیں اس میں لمبی عمر کا اور رزق کی فراوانی کی جو ہے بشارت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں اور جو ان کے لیے رزق کی فراوانی ہے اور ان کے لیے لمبی عمر ہے. لمبی عمر یعنی کہ خوبصورت عمر مل جائے گی جو اللہ کے راستے پہ چلنے والی ہوگی. جو جتنا لکھا اتنا لکھا, لیکن اس ایج میں وہ سارے کام کر لیں گے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہوں گے. اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں جو حکم دیا گیا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ وہ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں, اور پھر وہ برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں. تو ان کی خاص اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ان کے اندر صبر بھی ہے. اور صبر کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی دیدار کے لیے, اللہ کو راضی وجہ ہی ربہم, ایک تو اللہ کی رضا بھی ہے اور اللہ کی دیدار کے لیے بھی ہے. اور پھر وہ ساتھ ساتھ نمازوں کو قائم کرتے ہیں, اور وہ اس میں سے جو رزق دیا ہے سروں وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ, یعنی وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر دونوں طرح سے خرچ کرتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ ان کو خرچ کرتے ہیں, خرچ کر رہے ہیں چھپے اور ظاہر دونوں طرح سے. چھپا کر کیوں کرتے ہیں؟ کہ کسی کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ اس پہ ہرٹ نہ ہو, اور ظاہر کر کے کیونکہ سارا نیتوں کی بات ہے, ساری نیتوں کی بات ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے. اور ظاہر کب کرتے ہیں؟ موٹیویٹ کرنے کے لیے دوسروں کو, اور پھر وہ دور کرتے ہیں بھلائی سے برائی کو. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی انسان, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, کسی نہ کسی کو کوئی تکلیف ہم سے پہنچی جاتی ہے, جب پہنچے تو فوراً اس سے معافی مانگ لے. اگر سامنے نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی اچھا کام کر دے, اس کے لیے کوئی اچھی بات کر دے, کوئی اچھا سلوک کر دے اس کو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیفائن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ان کے لیے ہے عقبت دار. اور ان کے لیے جنت ہوگی جس میں وہ داخل ہوں گے, اور نہ صرف یہ داخل ہوں گے, اور جو بھی ان کے ساتھ نیک ہوں گے ان کے باپوں میں سے, ان کی بیویاں. خوبصورت بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں پورے خاندان کو جمع کر دیں گے, نیک عمل کرنے والے, جن کی تھوڑی بہت کمی بھی ہوگی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیں گے, ان کی اولادوں کو ملا دیں گے. اور پھر فرشتے ہر طرف سے داخل ہو رہے ہوں گے, ان کو 25,000 دروازے ہوں گے, اور ہر دروازے سے فرشتے جو ہیں وہ سلام کر رہے ہوں گے. اور حدیث سے ہے کہ یہ وہ لوگ بھی ہیں جو سرحد پر اسلام کی حفاظت کرتے ہیں, خاص کر کے دین کی حفاظت والے. اور ان کو کہا جائے گا سلام ہو تم پر بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا تھا, کتنا بہترین انجام تمہیں ملا ہے. اب اپوزٹ ان کے یہ گروپ کا اللہ تعالیٰ نے پوری تعریف کی. اب ایک اور گروپ کی بات ہو رہی ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس گروپ میں جاتے ہیں. وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو. پہلی چیز یہ کہ اللہ کے عہد کو, اللہ کا عہد ہم نے کیا لیا کہ کلمہ پڑھا, نماز پڑھنا ہے, یہ بات آ گئی کہ ہم سب پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ ہے اللہ کا عہد جو اللہ نے. اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کا عہد؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے جڑنے کا بھی ایک عہد ہے. اور اس کے بعد کہ اس کو یعنی مضبوط کرنے کے بعد اور پھر وہ توڑتے ہیں, کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا.
تو یعنی منافقوں کی نشانی بھی ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ وعدہ بھی پورا نہیں کرتے ہیں، امانت پہ خیانت کرتے ہیں. یہ برائیاں کرنے والے، رشتہ توڑنے والے زمین میں فساد کریٹ کر رہے ہیں. اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت کرتی ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ رشتہ توڑنے سے لعنت مل رہی ہے. تو رشتہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا تو جوڑ رہے ہیں، لیکن اپنے شوہر کے بہن بھائیوں سے توڑ رہے ہیں. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بری کوئی بات ان کے ایسی نہیں ان کے دل میں ڈالو کہ ان کا دل خراب ہو جائے اپنے بہن بھائیوں سے. اگر کچھ ہوا ہے ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ خود سالو کرنے کی کوشش کریں، اور آپس میں کوئی اچھی بات کر لیں، کوئی اچھی طریقے سے ان کو کوئی چیز کھانا بنا کے بھیج دیا، یا کوئی اچھے سے کال کر لیا. نہیں ہوا ہے پھر بھی وہ کر رہے ہیں تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ ہسبینڈ کا جو ہے ان کا تعلق ٹوٹے نہیں، ان کا تعلق توڑنے میں آپ کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. کہ ایسا کرنا فساد ہے یہ، اور ان پہ لعنت ہے اور برا گھر ہے. اللہ جو ہے وہ رزق پھیلاتا ہے اور رزق جس کو چاہے اندازے سے دیتا ہے. تو صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہے، یہ یاد رہے کہ اور یہی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی میں. حالانکہ یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جاب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا بھاگ رہے وہیں پہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. اور اچانک سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، چلی گئی، کیونکہ وہ فرح بالحیات الدنیا، وہ خوش رہے اترا رہے دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے، بس تھوڑا سا سامان ہے. تو اگر ہم آخرت کو ٹائم دیں، پراپر طریقے سے اللہ کو ٹائم دیں، پراپر طریقے سے ہم نے اللہ کے کلام کو ٹائم دیا، اپنے اندر چینج لائے، اللہ کا میسج آگے پہنچایا، رشتوں کو صحیح کیا، جو تھوڑے سے بھی جاب کریں گے، جو تھوڑے سے بھی کمائیں گے، اسی میں برکت ہوگی. اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا بار بار نشانی مانگتے ہیں کہ ہمارے پر کیوں نہیں نازل کی گئی تمہارے پر کوئی نشانی رب کی طرف سے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بٹکا دے، جس کو چاہے رجوع کرنے کی توفیق دے دے. یعنی کہ قرآن ہی ایک نشانی ہے. اگر اس کو دیکھ کر کسی نے نشانی اللہ کی طرف نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بٹکا دے، جس کو چاہے رجوع کی توفیق دے دے. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، قرآن کی طرف جو جڑتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کے کلام سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، ذکر دل کی غذا ہے اور جس سے دل زندہ ہوتے ہیں. اور پھر قرآن کی محفل سے وہ جڑ جاتے ہیں، اور جب قرآن کی محفل سے جڑتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں بیٹھتے ہیں، ان کا پورا دن اطمینان سے گزرتا ہے. اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں دل. تو ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ کے دین پر ہمارے دل کو جما دے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے توبہ ہے. توبہ ایک بہت بہترین ٹھکانہ ہے، جنت کا ایک درخت توبہ کہلاتا ہے، اور اس کا سایہ نہ ختم ہونے والا، 100 سال کی مسافت کہا ہے اس کے سائے کو. اور کتنا بہترین ٹھکانہ ہوگا. ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بس دو چیز بتا دی گئی. لیکن ہم اس کو جانیں گے کیسے کہ ایمان ساری چیزوں پہ، قدر پہ بلیو از مسٹ. شر خیر اللہ کی طرف سے، ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے اس نے شر کر دیا میرے ساتھ، یہ خیر اس کے پہنچی نہیں. یہ اللہ یہ ایمان ہے کہ اللہ کے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ کی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی. تو یہ بات بھی ہمیں یقین محکم ہے، ایمان کا یہ حصہ ہے. اور ساتھ میں جب عامل صالحات کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم دو چیز دیکھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں عمل صالحات، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسے ہی کرنا ہے. پھر ہمیں وہ توبہ بھی ملے گا، حسن مآب بھی ملے گا. اسی طرح سے ہم نے بھیجا ہر امت میں، یعنی آپ کو بھیجا اسی طرح سے کذالک ارسلناک فی امۃ، ایک قوم میں بھیجا. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ کا کلام پڑھ کے سنائے. قد خلت من قبلها، اس سے پہلے کئی امتیں گزر گئی تھی تاکہ آپ پڑھیں ان کے اوپر، اور ہم نے وحی کی آپ کے طرف. لیکن وہ جو مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے، خاص کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کو پہچانتے تھے، رحمان سے کفر کرتے تھے. یہ بات کہاں سے ہمیں سمجھ میں آتی کہ جب وہ ٹریٹی لکھ رہے تھے اور اس میں کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا کہ نہیں
مٹا دو اس کو کیونکہ ہم نہیں جانتے رحمان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات مانتے چلے جا رہے تھے صلح حدیبیہ میں. ان کا تو مٹا دو. حضرت علی نے کہا نہیں مجھے نہیں مٹانا, میں نہیں مٹا سکتا ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مٹا دو اس کو کیونکہ اب ابھی ان کی ہر بات کو مان. تو وہ انکار کر رہے رحمان کے. کہہ دیجئے وہ ہے رب میرا, نہیں ہے کوئی الہ سوائے وہ. اور رحمان سے بھی ہمیں پکارنا چاہیے, یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا وہاب ہو, آپ کو کچھ چاہیے یا وہاب ہو یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا خالق یا بارئ یا مصور, کسی طرح کی کوئی چیز چاہیے آپ اسی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارے. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اسی کی طرف ہم توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ آپ کہہ دیجئے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا, قرآن تو ایسا ہے, قرآن تو پہچانے جس سے کہ پہاڑ یعنی معمولی کتاب نہیں ہے. یعنی اگر قرآن کو اتار دیا جاتا لو انزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کو اترتا ہے تو خاشعا متصدعا من خشية الله, اللہ کی خشیت سے ٹوٹ جاتا. تو اگر یہ ہوتا کہ ہم قرآن سے اس کو پہاڑ بھی چلا لیتے, زمین پھاڑ دیتے, کیا اس کے ذریعے جو ہے وہ مردے جو ہے وہ بات کرنے لگ جاتے. قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, وظیفے کے لیے نہیں ہے زمین پھاڑ دے اس کے پہاڑ چلا دے معجزے دکھا دیں اس کے ذریعے نہیں, بلکہ یہ سارے کام تو اللہ کے لیے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا, یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں. قرآن سے ہمیں سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, عمل میں لانا ہے. اس کو ہم معجزے دکھانے کے لیے یا ہم جو ہے وہ اپنے وظیفے بنا لے. فلم یئس الذین آمنوا, ایمان والے کیا بھلا وہ مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان والے, کیونکہ ایمان والے اب تھک رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں قرآن کی طرف آ جاؤ, وہ آ ہی نہیں رہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو جمع کر دیتے. آپ دیکھیں کہ گھر میں ہو باہر ہو ہر جگہ یہی بات ہے کہ آپ کہتے آ جاؤ, سن لو, کچھ میننگ سمجھ لو, پھر آپ کو افسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم تو بتا رہے ہیں, ہم میننگ سننے والے ہی نہیں, اپنے گھر سے نہیں ہے, اپنے خاندان سے نہیں ہے. پھر آپ کو افسوس ہونے لگ جاتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے یہ, جس کو چاہے پورے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیں اس پر سمجھنے کے لیے. لیکن وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جنہوں نے کفر کیا ہے ہمیشہ رہے گا ان کے اوپر, پہنچتی رہے گی جو انہوں نے کیا ہے. کوئی نہ کوئی ان کے پاس قاریہ آتی رہے گی, آفت آتی رہے گی, ان کے قریب سے اترے گی, ان کے گھروں کے پاس آئے گی, آتی رہے گی, وہ پہچانیں گے نہیں, وہ اس آفتوں کو پہچانیں گے نہیں, ان آزمائشوں کو پہچانیں گے نہیں, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا. حتی یاتی اللہ وعد اللہ, یعنی موت آ گئی یا قیامت آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہوگا. بتا انہوں نے مذاق اڑایا تھا کئی رسولوں کا, آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَمْلَيْتُ, کس کو کون کہہ رہا ہے, بس میں نے, تو کر کے دمہ ہے تو میں نے جو ہے وہ ڈھیل تھی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, پھر میں نے پکڑ لیا ان کو. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ, دیکھو میری سزا کیسی تھی. یہ جو أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ إِن كُلُّ لَمَّ عَلَيْهَا حَافِظٌ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھلا وہ جو قائم ہے ہر نفس پر, یعنی ہر نفس کی نگرانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, بما کسبت, جو بھی وہ کمائی کر رہے ہیں, ہر نفس پہ قائم ہے, ہر نفس کو دیکھ رہے, ایک کیڑے مکوڑا کچھ بھی, کوئی اپنے رزق کے بغیر نہیں ہے. جو ہم نے پڑھا اس میں اسی سورے میں کہ کس سے پچھلے والی اس میں کہ سورۃ ہود میں کہ کوئی اپنا رزق لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہیں نا, اور پھر جو کمائی کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس اللہ کے لیے انہوں نے شرکا بنا لیا. تو کہہ دیجئے کہ نام دو ان کا اور بتاؤ مجھ کو جو کہ مما لا یعلم فی الارض, کہ وہ یعنی اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے ان الہوں کا, تم ایسے کے نام لے رہے ہو, اللہ تو جانتے نہیں, سرے سے ان کا وجود ہی نہیں ہے. ہم بظاہر من القول, یہ تو بس ان کے منہ کی بات ہے, ان کا تو وجود ہی نہیں ان چیزوں کا. بلکہ یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو ان کی حرکتیں, ان کی چالیں خوبصورت بنا دی گئی. یہ اپنا اسی اس میں مگن ہے کہ انہوں نے تو بڑی زبردست, میں نے تو بڑی زبردست پلان کر لیا, ایسے مٹ جائیں گے لوگ. وہ اپنی طرف سے چالیں ان کی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور وہ اللہ کے راستے سے, اس کے راستے سے روک رہے ہیں. وَمَن يُضْلِلْ, اور جو روکے گا اللہ کے راستے سے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا. اور اس کے لیے پھر دنیا کی زندگی میں عذاب ہے, اور عذاب آخرت زیادہ شدید ہے, اور اس کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. مثال جنت کی وہ جو متقین کے لیے وعدہ ہے, وعد المتقون مثل الجنت التي وعد المتقون, آیت نمبر 35.
تجری من تحت الانہار، جنت کا نظارہ ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں پھل جو ہے دائمی پھل ہیں، دائمی ہیں پھل، اس کے پھل ہیں اور سائے بھی دائمی ہیں، ہمیشہ کے جو ہے وہ سائے ہیں گرین، آپ کو خوبصورت پھل ملیں گے جو ہمیشہ کی طرح ایسی نظر آئے، وہ ہم لا کے رکھتے ہیں اور پھر اگلے 2 دن میں دیکھتے ہیں وہ اس میں تو یہ خرابی آ گئی، وہ خرابی آ گئی، خراب ہی نہیں ہوں گے۔ اور یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے تقویٰ کیا، اور کافروں کا جو انجام ہے وہ آگ ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے مسلمانوں سے بھی بات ہے اور اہل کتاب سے بھی بات ہے، جن کو ہم نے کتاب دی تھی اور وہ خوش ہوتے ہیں کتاب جو نازل کیا آپ کی طرف، تو یہود بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، تو آپ کی طرف جو اور مسلمان بھی ہیں جو ایمان جو کتاب میں جو نازل ہوتا ہے اس سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کے بعد حصے سے انکار کر رہے ہیں، نہیں ہم نہیں مانتے، یہ کیا 4 بیویوں کی بات کر دی، یہ کیا تو کہ کفر کی بات ہے۔ اگر اللہ کی کسی بھی حکم کے اوپر اعتراض کیا یا دل میں بھی لے کر آئے، یہ کیسی بات ہے کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت، نہیں اس طرح کی بات منہ سے کفر کی بات نکالتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واچ کر رہے ہیں ہمیں، کل نفس، اللہ تعالیٰ ہر ایک پر قائم ہے، دیکھ رہے ہیں، تو یعنی وہ بات اس سے انکار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں صرف عبادت کروں اللہ کا اور نہ میں شریک ٹھہراؤں کسی کو، اور اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے نازل کیا حکمن عربین، عربی زبان میں سارے حکم فرمان نازل کیے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ عربی زبان کو کا ذکر کرتے ہیں کہ عربی زبان فصیح بلیغ اور بہت یعنی ڈیپتھ ہے، اس میں سمجھنے کی بات ہے۔ اگر تم البتہ اگر تم نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، اس کے بعد کہ علم آ گیا ہے، علم آ گیا، قرآن قابل فہم زبان میں آیا، اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، عربی سمجھنے والے سمجھ نہیں رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو قرآن کو سمجھ رہا ہے عربی زبان نہ ہونے کے باوجود، اور پھر وہ ڈیفرنٹ چیزوں میں چلا جائے اور مزید اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ لے، تو پھر اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو آپ سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، اعتراض کا جواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی، اولاد بھی بنایا، کسی رسول کے لیے نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نشانی لے کر آئے ایکسپٹ اللہ کے اذن سے۔ یعنی جب بھی کسی بھی نبی نے کوئی نشانی دکھائی، اگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننا شروع کر دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردے کو زندہ کر دیا، برس والے کو ختم کر دیا، پرندے کو پھونکا تو کر دیا، تو سارا نشانی اللہ کے اذن سے تھی، اور ساری نشانی کے بارے میں لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب تھی، ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہوئی تھی، یعنی ان سب چیزوں کو اس میں لکھ دیا تھا۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، لوح محفوظ ہے اور اس میں ریکارڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے جس کو مٹا دے، جس کو چاہے ثابت رکھ دے، یہ تقدیر ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان، آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ تو ہے، تو پھر دعا کا کیا؟ دعا تقدیر چینج کر دیتی، دعائیں قدر میں چینج لا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ مٹا دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ، بہت جگہ یہ لکھی ہوئی ہے بات، تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، لیکن ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے اپنی چیزیں، وہ جو چیز آتی ہے بٹ یو ول ناٹ فیل اٹ، اور وہ جو چیز آئے گی وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی، یعنی آنے والی چیز آ گئی لیکن آپ کو لگے گا وہ مجھے تو، آپ کو ایک دم یقین نہیں آئے گا کہ آپ کیسے بچ گئے ایسی چیز سے۔ آپ کے اوپر وہ کووڈ آیا، اتنا برا آیا، کسی کووڈ نے کسی کی جان لے لی، اور کسی میں کووڈ بہت برا آیا لیکن آپ کی جان نہیں لی، آپ کی کوئی دعائیں، آپ کی کوئی نیکی، آپ کا کوئی عمل۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب دعا کریں کوئی وسیلہ نہیں سوائے اپنی نیکی، اور نیکی کریں اور اس کو یاد رکھیں، یعنی آپ نے کوئی قرآن ایسا پڑھا، بہت اچھے سے لگ کے پڑھا، تو آپ اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے فلاں وقت صرف آپ کے لیے پڑھا تھا، صرف آپ کے لیے میں نے تلاوت کی تھی، میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھی تھی، میں جب بیٹھی تھی میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، اللہ تعالیٰ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ سمجھا تھا، تو میری اس نیکی کو قبول کر لیجیے، اور میری اس نیکی کے واسطے میری یہ چیزیں ٹھیک کر دیں اللہ تعالیٰ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ثابت رکھے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ مٹا دے، اور اس کے پاس جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اگر ہم دکھائیں بعض وہ چیز جو ہم دھمکی دیتے ہیں یا ہم آپ کو فوت کرتے ہیں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا حِسَابٌ، کچھ بھی کر لے، اگر جو اللہ کی بات ہے وہ ہو کے رہے گی، آپ کا کام ہے
جتنے دن آپ ہیں آپ اپنا کام کرتے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا حساب لینے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کب آئے گا، کب آئے گا، یہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو، پھر ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کب فوت ہوں گے، چاہے آپ فوت ہو چاہے نہیں ہو، وہ چیز جو وقت ہے وہ ہوگا، لیکن آپ اپنا کام کرتے جائیں، اللہ کے جو پاس ہے وہ حساب ہے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے، یعنی نشانی زمین کی ایک نشانی، خاص نشانی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ یہ دوسری دفعہ بھی آئے گی یہ آیت کہ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کہ ہم اس کو گھٹا رہے ہیں اس کی چاروں طرف سے۔ تو یعنی ایک تو فزیکلی ایک ہے کہ زمین شرنک ہو رہی ہے، اور فائنلی ایک شرنک ہو کے ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک نئی دوسری زمین آئے گی، جب ہم آگے پڑھیں گے سورہ ابراہیم میں کہ اس زمین کی جگہ دوسری زمین آ جائے گی۔ تو وہ ایک ہے فزیکلی، اور یعنی ایک یہ ہے اللہ کی طرف سے، اور فزیکلی اور اہل مکہ نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرتے جائیں گے اور سب ختم ہوتے چلے جائیں گے، یعنی اللہ کی مخالفت کرنے والوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور ان کے لیے زمین کم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو، حکم کو چینج کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جلدی حساب لینے والا ہے، جلدی ہی جو ہے یہ زمین مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ قد مکر الذین من قبلہم، انہوں نے چالیں چلی اس سے پہلے لوگوں نے، لیکن اللہ کی پلاٹنگ سب کے سب اللہ کی پلاننگ ہے، وہ کتنی ہی چالیں چل لیں، کچھ بھی کر لیں، سب کے سب اللہ کی پلاٹنگ ہے۔ جو بھی کمائی کرتا ہے کوئی نفس، اور وہ قریب جان لیں گے کفار کہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، کسی طرح کی وہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جو بھی وہ کر رہے ہیں کمائی، جس طرح کی وہ چالیں چل رہے ہیں، اور پھر وہ جنہوں نے کفر کیا تھا وہ بار بار ان کی یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ نہیں ہیں بھیجے ہوئے، تو ٹھیک ہے نہیں ہے بھیجے ہوئے، اب فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں، کہہ دیجئے کافی ہے میرا اللہ گواہ اس بارے میں، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہ رکھتا ہے اپنے پاس علم کتاب، لوگوں کے سامنے جو ہے جس کے پاس علم ہے اسی کی گواہی ہے، جس کے پاس سارے امر ہیں اس کے لیے گواہی ہے۔ سورۃ الابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ سورۃ ابراہیم مکی سورہ ہے، اور پھر حروف مقطعات آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ سورتوں سے الف لام را ہے، بیچ میں الف لام میم را آیا تھا، لیکن الف لام را حروف مقطعات پچھلی واقعوں سے بتا کر تسلی دی جا رہی ہے۔ اس میں کتاب ہے، نازل کیا ہم نے اس کو آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو کتاب کیوں اتری ہے، کیوں اتری ہے یہ کتاب، کیوں ہے یہ قرآن، کیوں ہم پڑھیں قرآن؟ قرآن کو ہم صرف زبان سے اٹر کریں گے، ہم کبھی اندھیرے سے نہیں نکل سکتے، صرف رمضان میں کھولا ہم کبھی اندھیرے سے نہیں، ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ملے گی نہیں اگر جب تک ہم اس کے اندر محبت سے نہیں بیٹھیں گے، ہمارے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ مجھے اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے مطلب سمجھ میں آ جائے۔ Out of nowhere you will get this opportunity to understand Quran۔ جب آپ کے دل میں یہ خواہش ابھرے گی، اور یہ یاد رہے کہ کتنا ہی کوئی پڑھا لکھا ہو، اگر اس نے اس کتاب کا علم نہیں لیا وہ جاہل ہے، تو وہ جاہل ہے۔ تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے یہ کتاب، اور کیا دکھا رہی ہے؟ اس راستے کی طرف جو تعریف والا ہے، جو زبردست ہے، خود ہی تعریف والا ہے۔ اللہ وہ تعریف ہے اللہ کی جس کو کسی تعریف کی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ساری دنیا ساری چیز تسبیح کر رہی ہے۔ ہماری تسبیح ہمیں فائدہ دے گی، ہم تسبیح کریں گے ہم اندھیروں سے نکلیں گے، ہم تسبیح کریں گے ہمارا دل اللہ کی طرف جائے گا، اور ہم جنت کے راستے کی طرف جائیں گے۔ تسبیح خالی ایک لے کے تسبیح دانے گھمانا شروع کر دیں اور کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ 100 دفعہ کر لیا، استغفر اللہ استغفر اللہ 100 دفعہ کر لیا، this is not تسبیح۔ تسبیح وہ ہے چاہے آپ نے 10 دفعہ پڑھا لیکن آپ نے دل سے پڑھا، آپ نے اللہ کو کی معرفت سے پڑھا اور رو کے پڑھا، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معرفت مل جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عرش کے سائے تلے وہ شخص بھی ہوگا جو رات کو آنسو نکالے اللہ کی معرفت سے، اللہ کی ڈر سے، اور اللہ کی محبت میں وہ آنسو نکالے، اور وہ آنسو بھی گواہی ہوتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمان اور زمین ہے، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے، عذاب شدید ہے۔
اب ایمان والوں کی پہلی بات کی تو ایمان والوں کی بات کیا ہے؟ الذین یستحبون، یہاں پر ان کی انکار کی وجہ ویل للکافرین من عذاب شدید، پہلے ہلاکت کہہ دی کافروں کے لیے، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور سخت عذاب کیوں ہے؟ وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں، یستحب حب سے ہے، جو محبت رکھتے ہیں، شدید محبت رکھتے ہیں. دنیا کی زندگی کی محبت ہوتی علل آخرہ، آخرت کے اوپر، یعنی آخرت تو ان کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں. ہمارا مومنوں کا کیا شیوا ہے؟ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. تو ان کا کیا کام تھا؟ وہ صرف دنیا کی محبت میں ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ نہ صرف روکتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں اعتراض کی بات نکالتے ہیں، اور یہ پھر دور چلے گئے گمراہی میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول مگر اس کی زبان. یعنی اب اللہ کا کلام سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ اس دور کے لوگ میں ہر نبی کے دور میں اسی کی زبان سے سمجھانے والے نبی بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے. لینگویج از سو امپورٹنٹ تاکہ وہ بیان کرے. اور فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی زبان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. آج ہم کہتے ہیں عربی زبان ہماری نہیں ہے، تو کیا مشکل ہے ان آیات کو سمجھنا؟ اگر کوئی بیٹھ کے سمجھا رہا ہے، کوئی مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے. تو اب زبان امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی اردو زبان سمجھ رہا ہے تو اردو میں کوئی سمجھا رہا ہے، اگر کوئی انگلش سمجھ رہا ہے تو انگلش میں سمجھا رہا ہے. جس کی جو لینگویج ہے اس میں سمجھانے والے ہیں، ہر جگہ ہیں. لیکن نہیں سمجھنے والے اگر نہیں سمجھیں گے تو ٹھیک ہے رہو، پھر اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو سمجھنا چاہے گا اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے، اپنے حکمت سے اللہ تعالیٰ کھینچ کے لے کر آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ. کیوں بھیجا تھا؟ اپنی نشانی کے ساتھ، 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا. اور بھیجا تھا تاکہ وہ اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف. خاص کر کے یعنی بنی اسرائیل کو، ایک تو وہ غلام تھے، پھر ذہنی طور پہ بھی غلام تھے، جسمانی طور پہ بھی غلام تھے، ذہنی طور پہ ان کو وہی سارے کلچر اور ساری چیزوں پہ تھے. جیسے اگر آپ دیکھ لیں کہ انڈیا سے جو لوگ آئے تھے وہ ذہنی طور پہ بھی غلام تھے، جسمانی طور پہ بھی ان کا وہی ساری چیزیں تھی، جکڑی ہوئی تھی. کہ وہی وہ لوگ مندر کرتے ہیں تو یہ لوگ مزار پہ چلے جاتے تھے مسلمان. وہ مندروں کو دیکھتے تھے تو یہ بھی جا کے کچھ نہ کچھ وہاں پہ جلاتے تھے اور چادریں چڑھا رہے ہیں. تو یہ سارے جکڑے ہوئے تھے. تو اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے ہمیں قرآن مل گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے دیا تھا. اور ساتھ میں نصیحت کرو ان کے ان دنوں کے لحاظ سے، قرآن سے یا ان کتابوں کی تاریخی واقعات سے. ان سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے، ایام اللہ، اللہ کے دن، اللہ کے دن، وہ تاریخی دن وہ جس میں اللہ نے عذاب ڈالے، یا اللہ نے کوئی ایسی ان قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا، ان واقعات سے یاد دلانے کے لیے. بے شک اس میں البتہ نشانی ہوگی ہر صبار، ہر شکور. تو جب نشانی کون پکڑے گا؟ جو بہت صبر کرنے والا ہوگا، کسی طرح سے شکوہ نہ کرے، اور شکور بھی یعنی نعمتوں کا قدردان ہوگا، وہی نشانی سے سمجھے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور اس نے اللہ نے تم کو یعنی اس نے تمہیں نجات دی فرعون سے، وہ تم کو اتنی تکلیف دیتے تھے اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. اور اس میں بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. یعنی بدترین عذاب اس لیے کہ ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا. اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو ہی نہیں سکتی. وَإِسْتَأْذَنَ رَبَّكُمْ، اور پھر پکار کے کہا، آگاہ کر دیا تم کو کہ کرنے کا کام کیا ہے. اللہ کا ون آف دا پرومس یہ بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ بات یاد رہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جسٹ منٹ، مجھے 1 منٹ ٹائم دو.
تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے نعمت کو یاد رکھو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، وہ کتنی تک چکھاتے تھے تم کو برے عذاب سے، اور وہ برا عذاب کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا ان کی، اور زندہ چھوڑ دیتے تو عورتوں کو. اس میں بڑی آزمائش تھی رب عظیم کی طرف سے. اور جب خبردار کر دیا تمہارے رب نے، یہ بات اعلان کر دیا، خبردار کیا، بتا دیا، آگاہ کر دیا، شکر کرنے پر زیادہ ملے گا. اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح یعنی دعوے کا کام یہ ہے، اگر تم نے کیا اور تو شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ ملے گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. وقال موسیٰ، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی چیز ہے، اس کو اوپر سوچ سوچ کے، اس کا ذکر کر کر کے اللہ تعالیٰ سے کسے شکر ادا کرنا چاہیے. اور دل سے شکر کیا ہے؟ شکر ہے اطاعت ہے، اللہ کی طرف جانے سے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا بنا دیا، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جاب دے دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بچہ دے دیا، الحمدللہ. Is it enough? No. ہم نے شکر جب ہے تو ہم اطاعت کی طرف آئیں گے، اور اطاعت میں جو مومنوں کا کام ہے وہ کرنا ہے. کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا. پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے رول ماڈل بننا ہے، ہم نے اللہ کی پوری اطاعت کی طرف آنا ہے. جب ہم اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں گے تو ہم خود ہی رول ماڈل بن جائیں گے، پھر اللہ کا دین سیکھیں گے، دین سکھائیں گے، یہ سب کام کرنا ہے. تو ہر کوئی اگر اپنے گھر میں اور اس طرح سے کرنا شروع ہو جائے جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کیسے پڑھو، سمجھو، علم لو، علم لو، اور پھر جو علم لے رہے ہم جتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا وہ گھر سے شروع کر دیں، گھر میں بتانا شروع کر دیں. تو یہ آپ اللہ کا یعنی شکر ادا کرنے کے آپ طریقے ہیں یہ کہ اللہ کی اطاعت ہو اور اللہ کے دین پھیلائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے کفر کیا، تم نے اور جو بھی کچھ زمین میں ہے سب یعنی کفر کرو گے تو اللہ سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعریف والا ہے. تو سارے زمین والے سخت ناشکرے بن بھی جائیں پھر بھی اللہ کی بادشاہت ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. کیا تمہارے پاس وہ خبر نہیں آئی؟ اس سے پہلے بتا رہے ہیں ان کو کیا کہ قوم نوح، عاد، سمود اور اس کے بعد بھی جو لوگ تھے، لا یعلم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ، اللہ ہی ان کے بارے میں. یعنی کچھ قومیں ایسی جن کا نام و نشان بھی نہیں، کچھ تو پتا ہے قوم عاد، سمود اور ان کے بعد بھی جو لوگ ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں. آ گئے تو ان کے پاس رسول روشن نشانی لے کر، تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ جو کیوں وہ مٹے تھے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے پھیر دیا تو ان کے ہاتھوں کو. تو دو طرح سے بات ہے کہ پیغمبروں کے پیغام کو پہچان یعنی جو پہنچانا چاہا تو اپنے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیا کہ ہمیں بتاؤ نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں، یا پھر جو ہے وہ کسی طرح سے ان کو خاموش کرا دیا، اور اپنے جو انہوں نے اپنے پھیر دیا اپنے ہاتھوں کو ان کے منہوں پر، یعنی اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ پہ رکھ دیا، یا ان کو کسی نہ کسی طرح سے خاموش کرا دیا، یا مذاق اڑا کے ان کو جو ہے نا ہٹا دیا. وقالوا انا کفرنا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پہ کفر کر رہے ہیں، جو تم بھیجے گئے ہو بے شک ہم اس پہ شک میں، جو تم بلا رہے ہو ہم بے چین کرنے والا شک ہے. یعنی یہ مشتبہ کر دیا یہ شک ہمیں. قالت رسلهم فی اللہ شک، تو ان کے رسولوں نے کہا کہ اب یہ کہ انہوں نے کسی طرح سے جو منع کر رہے تھے تو رسول جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، سوال کر کے ان کو بتانا چاہ رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں دلیل کے ساتھ. تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم لیغفر لکم ذنوبکم، اور وہ بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے طرف بلا رہا ہے تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرنے والے کہ ہمیں بار بار غفور الرحیم کر کے بتایا کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، صرف تم پلٹ کر آ جاؤ. تمہیں ایک وقت تک مؤخر کر دیا، تمہیں ڈھیل دے دی ہے، تمہیں ابھی بھی ڈھیل دے دیا. لیکن انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ نہیں، تم ہمارے طرح کے ہو، انسان ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تم روکو جو ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، تو ٹھیک ہے لے آؤ، جو کوئی کھلی دلیل تو لے کر آؤ. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو قالت لهم رسولوں نے کہا ان کے کہ ہم تو صرف ایک بشر ہیں تمہارے جیسا، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، جن کو چاہے اللہ تعالیٰ احسان کر دے. یمن علی من یشاء، من کہتے ہیں احسان کو، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ احسان کرتے اپنے بندوں میں سے، کسی کو چن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ
کسی کو چن کے بٹھا دیتے ہیں جو بات بتا رہے ہوتے ہیں یہ رسول کی طرف سے. وَمَا كَانَ لَنَا ہمارے لیے نہیں ہے وَمَا كَانَ لَنَا نَأْتِيَكُم بِسُلْطَان کہ ہم کوئی بھی ایسی اس کا دلیل لے کر آئیں ایکسپٹ اللہ کے اذن سے. اگر اللہ تعالیٰ کوئی اذن اللہ کے اذن سے کوئی نشانی ہمیں دے دیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے دی تھی, عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے اذن سے تھا. بس مومن تو ہے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. اور کیا ہے کہ ہم نہیں توکل کریں اللہ پہ کیونکہ اس نے ہمیں ہدایت دی تھی ہمارے راستے پہ, اور البتہ ہم ضرور جو صبر کریں گے جس تم ہمیں تکلیف دے رہے ہو. تو یہ بات ہم سب کے لیے داعی کے لیے یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی سچویشن ہو تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے راستہ, تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہمارے لیے ہمارے اعمال, وقت پر جو بات کہہ سکتے ہیں کریں, لیکن اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے اس پہ صبر کرنا ہے. اور صبر اور توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے, کیونکہ اللہ کی توکل سے ہی سب چیزیں ملتی ہیں. وقال الذین کفروا لرسولہم, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے. اب اس کے جواب میں اب یہ ایک مین طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, جنرلی بتا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سارے انبیاء کرام کے ساتھ ایسی ہوا کہ کبھی انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے روک دیا, کبھی انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو, کبھی اپنے آبا و اجداد کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے دھمکی دینا شروع کر دیا. انہوں نے دھمکی دیا ہم تم کو ضرور بضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے یا پھر تم کو اپنی ملت میں لوٹا دیں گے, او لتعودن فی ملتنا. تو وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ضرور بضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو, اور ضرور بضرور ہم آباد کر دیں گے زمین کو اس کے بعد. یعنی اللہ کی تو رحمت پورے وقت رہی ہے جو رسولوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ. اور کس کو بسائیں گے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, جو ڈرتا ہوگا میرے سامنے کھڑے ہونے سے, ومن خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ هی المأوى. تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کون ڈرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, جس کے تقوی ہوگا, جو غلط کام کو کہے گا یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے یہ غلط ہے یہ صحیح, مجھے دکھا دیجیے صحیح راستہ, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھا دیں گے. اور پھر انہوں نے فیصلہ چاہا اور نامراد ہوا ہر ظالم اور جبار, یعنی انہوں نے سمجھا کہ وہ حق پر ہیں لیکن وہی برباد ہوئے. میورائم ان کے پیچھے سے بھی جہنم ہے, اور وہ اس میں کس طرح کے سین اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وہ پلایا جائے گا پانی میں سے پیپ اور خون کا, اور وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا, استغفر اللہ ربی, حلق میں ڈالے گا وہ, اور قریب ہے کہ وہ نگلے اس کو یزیغہ ویأتیہ, اور آئے گی ان کے پاس موت ہر جگہ سے موت آئے گی. وما ہوا بمیت, کیوں وہ نہیں مرے گا؟ کیونکہ جہنم, اور کہہ دیا جائے گا وہاں پہ جب فیصلہ ہو جائے گا سب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے, اور کریم کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا کہ یہ موت ہے یہ ختم, اب کسی کو کوئی موت نہیں ملے گی. تو وہ موت مانگیں گے, مریں گے نہیں, اور ان کے پیچھے اور آگے بھی جو ہے ان کے لیے عذاب ہوگا, یعنی ایک عذاب کے اوپر عذاب دوسرے عذاب دکھاتے چلے جائیں گے. مانند ان لوگوں کی مثال, ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رب کے ساتھ, ان کے یعنی اب کفار کے جو ہے آخرت میں نیکی کسی طرح کی نیکی کام نہیں آئے گی, چاہے انہوں نے کوئی بھی نیکی کی بھی ہو. اور آپ دیکھ لیں کہ کفار کی زیادہ تر ایجادات ہیں جو ہم آج کل جس چیز سے بھی فائدہ اٹھا رہے, اور کہتے ہیں نا کوئی ایک ایسی چیز بنا دو, کوئی ایسی چیز کر دی, اور جس چیز نے فائدہ اٹھایا اس کا ثواب اس کو جائے گا. تو اب یعنی ان لوگوں نے تو کوئی ایسی چیز بنا دی لیکن ان کا ایمان ہی نہیں تھا. تو اب انہوں نے جو کفر کیا تھا تو ان کے اعمال ایک راکھ کی طرح ہیں, کرماد ہیں وہ, اور کرماد میں نشتدت, اب ہم اس کو اگر پڑھیں گے کرمادی نشتدت پڑھیں گے, کرمادی نشتدت پڑھیں گے, ہم نون کو زیر کے ساتھ ہٹا دیں گے تو ان کی سخت ہو گئی ایسے راکھ کی طرح, اور پھر اس کو ریح جو ہے اڑا کے لے گئی تیز ہوا کے ساتھ. یعنی ان کے ساری چیز, یعنی کوئی رہا ہی نہیں سامنے, کچھ رہا ہی نہیں, ان کی نیکی کچھ بھی نہیں رہی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, کسی چیز پہ وہ جو انہوں نے کمائی کی کسی پہ بھی قدرت نہیں رکھا کہ وہ کچھ بھی روک سکتے. اتنی تیز ہوا تھی کہ ایک چیز کو بھی وہ پکڑ نہیں سکے, اور یہ ہے دور کی گمراہی دور کی. کیا نہیں دیکھا بے شک اللہ وہ خلق السماوات والارض, جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, اگر چاہے تو لے جائے تم سب کو اور دوسری مخلوق لے آئے. اگر ہم جو گناہ کر رہے ہیں, ہم اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں, ہم یأمرون بالمعروف, نیکی کی طرف بلا نہیں رہے, برائی سے روک نہیں رہے, نہ خود روک رہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائیں گے, ہماری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور وہ برازوا للہ جمیعا, اور سب کے سب اللہ کے آگے سامنے کھڑے ہوں گے. اب کمزور کہیں گے, کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ سین بتایا ہے کہ کمزور لوگ جو ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا, جن کے پیچھے یہ لوگ گئے تھے,
کمزور لوگ کہیں گے کہ بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، انا کننا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع تھے، بل انتم مغنون عنا، کیا تم ہمیں بچا سکو گے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی کسی طرح سے بچا سکتے ہو؟ قالوا، کون کہے گا یہ جو تکبر کرنے والے لوگ کہیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ہمیں ہدایت ملتی تو ہم تمہیں ہدایت دے دیتے، ہم تمہیں بچا لیتے، ہم نہیں بچ سکتے تو ہم کیسے تمہیں بچا سکتے؟ اب کیا ہے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہمارے لیے برابر ہے ہم جزا فضا کریں یعنی نہ صبر کریں یا چیخ چلا کریں یا ہم صبر کریں، کچھ نہیں ہمیں بچا نہیں سکتی، ہمیں کسی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس دوران شیطان کہے گا، جب جہنم میں سب پہنچ جائیں گے، فیصلہ ہو چکے گا، اب شیطان کہے گا لما قضی الامر، کام کا امر ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، وہ 6 باتیں کہے گا، چھٹی بات تو شاید اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ کہے گا کہ انسان سے کہے گا کہ ان وعد اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاختلفتم، کہ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ پہلی بات کیا کہے گا، میرا وعدہ تو جھوٹا تھا، کیا کہتا تھا، نہیں تم بچ جاؤ گے، تم فلاں کر لو، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یہ جھوٹا وعدہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ تم نے تو دلیل یعنی جو بھی تھا، میں وما کان علی علیکم من دلیل من سلطان، میرے پاس تمہارے لیے کوئی یعنی کوئی دلیل ہی نہیں تھی، کوئی زور ہی نہیں تھا، ہمارے پر کوئی زور ہی نہیں تھا، الا ان دعوتکم، ایکسپٹ کہ جو میں نے تمہیں بلایا اور تم نے فوراً جواب دے دیا، یعنی جیسی میں نے تمہیں کوئی بات، کیونکہ شیطان عمل کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ویسے جیسے بلایا اور ہم نے او یہ اچھا ہے، اچھا سر سے اتار لو، کچھ نہیں ہوتا، ایک دن اتار لو، جا کے شادی میں بیٹھ جائیں گے، فلاں کر لیں گے، یا ایک دفعہ مورگیج لے لو، صحیح ہے، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہاں تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اب تم ملامت کرو اپنے آپ کو، اور نہیں تمہاری کوئی فریاد ہے، اور نہ ہی تم فریاد رسی کرنے والے ہو میرے لیے، نہ تم مجھے بچانے والے ہو، نہ میں تمہیں بچانے والا ہوں۔ انی کفرت، اور میں تو اب انکار کر رہا ہوں جس میں تم نے شریک ٹھہرایا مجھے تم نے، یعنی شیطان کو کیسے شریک ٹھہرا دیا، اس سے وہ انکار کر رہا ہے، تم نے پہلے مجھے جو شریک ٹھہرایا میں اس سے انکار کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے حکم کے اوپر شیطان کی بات مان لی، شیطان کی بات ہم مان رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہر وہ گناہ جو آپ سب اگر آپ کو ریئلائز ہو گیا تو ٹھیک ہے، جو ریئلائز بعض اوقات ریئلائزیشن بھی نہیں ہے تو شیطان ایک دم بلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، کس طرح سے کس حال میں ہم نکل رہے ہیں، کیسے نکل رہے ہیں، کیسے شیطان بلا دیتا ہے، کیونکہ ہم شیطان کی بات سن رہے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہیں اور شریک کر دیا اللہ کے حکم۔ اللہ نے کہا ایسے نکلنا ہے، نہیں، اللہ نے کہا نہیں لو مورگیج نہیں لے رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ تم جھوٹ نہیں بولو، تم دھوکہ نہیں دو، تم خیانت نہیں کرو، ہم کام کر رہے ہیں۔ بے شک ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے، اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے نیک ایمان لائے، نیک عمل کیے، جنت ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اللہ کے اذن سے، ان کے دعائے خیر ہوگا، ان کو سلام کہا جائے گا۔ کیا دیکھا تم نے، ضرب اللہ مثلا، کتنی خوبصورت مثال اللہ بتا رہے ہیں، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیب، ہر پاک کلمہ، ہر پاک بات ایک ایسے طیب درخت کے لیے کی بات ہو رہی ہے، ایسا طیب درخت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ کھجور کا درخت ہے، پوچھا تھا تو کھجور کا درخت ہے یہ، اور کھجور کا درخت فائدہ دینے والا اور جڑ مضبوط، اور یہ جو اچھی بات کہنے والے، ایمان والے، جو توحید پر چلنے والے، جن کے دل میں ایمان سچ چکا ہے، وحدانیت جم گئی ہے، شخصیت بدل گئی ہے، اس کی اثر دور تک جائے گا، جیسے درخت پھل دیتا ہے ایسے ہی مومن اپنے اچھے عمل سے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے اور اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، اس کا اصلھا ثابت، جڑ مضبوط، ایمان پختہ، ایسا ایمان کوئی اس کو ہلا ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کی شاخیں آسمان پر جا رہی ہیں، یعنی اس کے عمل کی دور دور تک جو ہے اس کی پہچان ہو گئی ہے، اس کی بات کی پہچان ہو گئی ہے، اور وہ جب بھی کوئی بات کہہ رہا ہے، کہیں وہ جا رہا ہے تو تی اکلھا کل حین باذن ربھا، پھل دے رہا ہے وہ درخت، ہر وقت پھل دے رہا ہے وہ اپنے رب کے اذن سے، ہر وقت وہ خیر کی بات کہہ رہا ہے، اس کی ساری بات خیر کی بات ہے، اس کے منہ سے ہر بات اچھی نکل رہی ہے، جیسے ایک اچھا درخت پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، اس کی لکڑی سے فائدہ ہے، ایسے اچھے انسان کی جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو اچھا مشورہ دے دے گا، اس کے
صرف بیٹھنے ہی سے آپ کو تسلی ہو جائے گی. اس کے پاس آپ بیٹھے تو آپ کو یعنی کوئی تکلیف دہ بات نہیں ملے گی آپ کو. تو ہم سب کو دیکھنا ہے, میں اپنے آپ کو اس میں شامل ہے کہ مجھ سے کوئی تکلیف کسی کو پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے, میری بات کسی کے لیے اچھی بات ہے کہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. تو اس مثال پہ ہم اتریں گے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, طیب بات ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ مثال بتا رہے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑے, تاکہ اپنے آپ کو بھی ہم اسی طرح سے کرنا چاہے. مثال ایک خبیث کلمے کی ہے. خبیث کلمہ کیا ہے؟ جو کہ شرک کا ہے. شرک والے جو ہیں, جو منافق ہیں یا کفر والے لوگ جو ہیں, ان کے پاس علم کی کوئی یعنی غذا ہے ہی نہیں. قرآن تو ہے ہی نہیں, پہلی چیز یہ کہ, اور وہ اتنے کمزور ایمان کے ہوتے ہیں کہ ایک بات میں ادھر سے ادھر چلے جاتے, ادھر سے ادھر چلے گئے, یعنی کہ جڑ کمزور نکل کر کہیں سے کہیں چلے گئے. تو اس میں جو ہے وہ اس کے اندر کوئی مضبوطی ہے ہی نہیں. یثبت اللہ, لیکن اللہ کس کو ثابت کر دیتا ہے؟ ایمان لانے کو. کس بات سے ثابت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قول ثابت سے, کلمہ شہادت عقیدہ توحید سے اس کو ایسے جما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ ثابت کر دیتے ہیں, اسٹیڈفاسٹ کر دیتے ہیں ایمان والوں کو اس بات کے لیے, اس قرآن کے لیے ایسا جما دیتے ہیں, اور ایسے وہ جم جاتے ہیں اچھی بات کے لیے, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا ہوگا. یعنی موت کے بعد بھی میت اپنے پیاروں کے قدموں کی آواز سنتے ہیں, کہا حدیث میں, پھر بٹھا کے سوال کرتے ہیں جو سورج غروب ہونے کا وقت ہوگا, اور سوال کرنے والا مومن کہے گا کہ میری مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, یعنی اس کو اتنے ہی نماز کا ہوگا. اور پلس سوال کے 3 ایزی سوال ہوں گے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہ 3 سوال ہوں گے. یہ 3 سوال کا جواب ہم سب کو ابھی پتا ہے, جو مسلمان ہیں سب کو پتا ہے, لیکن اگر جس کا عمل نہیں ہوگا وہ جواب نہیں دے سکے گا, اس کی زبان چلے گی. اگر عمل نہیں ہے تو نہیں جواب. اور یہ بات یاد رکھیں, قبر میں بٹھا کر اور بالکل اسی طرح سے جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے, اسی طرح سے ہم سوال کا جواب دے رہے ہوں گے, یہ ہوگا. اور اس کے لیے اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو ہماری زبان نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس وقت کو آسان کرتے. اللہم اسألک حسابا یسیرا, اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کر دے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, جو چاہے اللہ تعالیٰ کہہ دے, کیونکہ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا, اور جنہوں نے جو بدل دی اللہ کی نعمت کو کفر سے, یعنی اللہ کی نعمت کو کفر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بھیجا, یعنی ان کے بیچ میں سچ بتایا, ان کی قدر نہیں کی. قریش نے خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا, اور لا اتارا اپنے قوم کو دار البوار میں, یعنی جہنم کے گھر میں اتار دیا, اور اس میں وہ جھلسیں گے, کتنا برا ٹھکانہ ہے. اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے ساتھ شریک تاکہ وہ بھٹکا دیں اس کے راستے سے. کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو, بس بے شک تمہارا لوٹنا ہے اللہ کی طرف. اب اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو کہہ رہے ہیں, قل عبادی الذین آمنوا, میرے بندوں سے پیار سے کہہ رہے ہیں, میرے بندے جو ایمان لے آئے ہیں تو اب وہ سب سے پہلے اپنی نماز ٹھیک کرے. یقیم الصلاۃ, کہہ دیجئے میرے بندے جو ایمان لائے ہیں اب وہ نماز قائم کریں, اور اس میں سے جو رزق دیا ہے اس کو کھلے چھپے دینا ہے, ہر حال میں تمہیں دینا ہے. یعنی عرش کے سائے تلے وہ ہوں گے جو چھپا کے کرتے ہیں, لیکن چاہے تم چھپا کے کر سکو چاہے نہ کر سکو, نیت ہے ساری کچھ چیز کرو, اس کو فائدہ دینا ہے. تاکہ اور جو لوگ کسی کو نیت کا ہے, کسی کو دکھا کے کرتے ہیں موٹیویشن کے لیے, کہ اگر کسی نے دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ اسی طرح سے وہ کر رہا ہے تو پھر اس کا ثواب بھی اسی کے ذمہ جائے گا جس نے دکھا کے کیا. تو نیت ہے. اگر ہم نے دکھا کے کیا ہمارا کہ اچھا ہم یہ دے رہے ہیں فلاں جگہ, تو دوسرے بھی آ گئے, ایک نے اور پھر لیا, دوسرے بھی آ گئے, تیسرے بھی آ گئے, چوتھے بھی آ گئے. تو جس نے پہلی دفعہ لیا اور اس کی نیت خالص تھی کہ میں یہ کروں تو دوسرے بھی کریں, تو اس کا ثواب جتنے بھی بعد میں آنے والے جو وہی کام کر رہے ہیں اس کا ثواب پہلے والے کو جائے گا. تو چھپا کے کرو یا ظاہر کرو, لیکن کرو. اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وہ وقت آ جائے تو اس دن کوئی تمہاری تجارت نہیں ہے, کوئی دوستی نہیں ہے. موت آ گئی, آپ کے ہاتھ سے مال چلا گیا, اب وہ مال آپ کے بچوں کا ہو گیا, اب وہ بچے آپ کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں, اس میں کبھی کیا کبھی نہیں کیا, لیکن آپ جو کر کے چلے جائیں گے
اپنے مال سے, اور یہ بھی نہیں کہ پورا اڑا دیا, 1/3 جس طرح سے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہر دفعہ تھوڑا تھوڑا دیتے رہے, مسجدوں میں دے دیا, مدرسے میں دے دیا, اپنی لحاظ سے دیتے گئے. یہ نہیں کہ آپ نے ڈھیروں ایک جگہ دے دیا, ڈھیروں ایک جگہ نہیں دیا, تو آپ اپنے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹتے جائیں, کرتے جائیں, تو یہ ہے اس کا جو ہے اس کا اجر ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے, اس نے پانی برسایا, اس میں سے ثمرات نکلے, تمہارے لیے رزق ہے, اور تمہارے لیے مسخر کر دیا کشتی کو جو چل رہی ہے سمندر میں, اس کے حکم سے چل رہی ہے, مسخر کر دیا نہروں کو. یعنی مسخر مینس تمہارے لیے فائدہ مند کرتی ہے, تمہارے لیے سورج چاند سب لگاتار چل رہے ہیں, یا چل رہے ہیں, مستقل چل رہے ہیں, دائبین مستقل چل رہے ہیں, اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کر دیا ہے, تمہارے لیے فائدہ مند ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے پیچھے جائیں اور آپ کو لگے گا اس سے بڑھ کے کوئی فائدے دینے والی چیز ہی نہیں ہے, اور تمہیں ہر چیز عطا کر دی. آتاکم من کل شیء ما سألتموہ, جو تم سوال کر رہے ہو, جو تم مانگ رہے ہو, ہر چیز بغیر مانگے دے دی, بغیر مانگے بھی دے دی, اور جو مانگ رہے ہو وہ بھی دے رہے. کیسے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آپ کہیں گے کہ وہ ہم نے تو مانگا, ہمیں تو مل ہی نہیں رہا. 3 طرح سے دعا قبول ہوتی ہے, اسی وقت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ہدایت کی دعا اور ہدایت مانگنا اور اللہ کے راستے پہ چلنے کا تو اسی وقت مل جاتی ہے, اور اگر اس کے علاوہ آپ نے کچھ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے یا تو اسی وقت دے دیں گے, یا پھر اللہ تعالیٰ روک لیں گے, آپ کو اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دیں گے, اور آپ اس میں مگن ہو جائیں گے. کسی نے کچھ اور مانگا اور آپ کو اللہ کا کلام مل گیا, اور آپ اس میں لگ گیا, آپ کا دل مطمئن ہو گیا, تو یہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو آپ نے مانگا تھا. آپ کچھ اپنے بچے کے لیے مانگ رہے ہیں, اور آؤٹ آف نو ویئر آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ بس لگ گئے, اور آپ کو وہ محرومی کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. ایک یہ چیز ہے. یا پھر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزوں کا نہیں ہے, یا آپ کو فیل ہو رہا ہے, قیامت کے دن ہر حالت میں جو یہاں دعا قبول نہیں ہوئی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی. تو ہم وہ چیز کے لیے خوش ہونا کہ اگر یہاں نہیں ہے تو ہمیں قیامت مجھ سے بڑھ کے ملے. کہا جائے گا کہ یہ لو, یہ تو یہ کیسے, یہ کہاں سے, یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا, یہ تمہاری فلاں دعا کے بدلے یہ تمہیں دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم مانگ رہے ہو تمہیں دے رہے ہیں. جس کو مل گیا ہے آج, کوئی بھی تم نے مانگا, اپنے بچے کی شفا مانگی وہ مل گئی, اپنے بچے کے لیے ایجوکیشن مانگا وہ مل گئی, اپنے بچے کی شادی کے لیے مانگا, اچھی لڑکے لڑکیاں جو بھی ہے مل گیا. اللہ تعالیٰ کے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, میں اس بات ہی جاتی ہوں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اب تم دیکھ لو اپنی گنو نعمتوں کو, گنو نعمتوں کو, انیمریٹ, یعنی آپ اس کو شمار کر ہی نہیں سکتے ہو. آنکھ سے لے کے پیر کے ناخن تک کو دیکھ لیں, آپ آنکھ کی پلکوں سے لے کے آپ پیر کے ناخن تک کو دیکھ لیں. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, پھر اپنے بچے کو دیکھیں, پھر اپنے چاروں طرف دیکھیں, اپنے گھر کو دیکھیں, اپنے رشتے داروں کو دیکھیں. گنتی کر ہی نہیں سکتے جو نعمتیں. لیکن انسان ظالم ہے اور ناشکرا ہے, بہت ناشکرا ہے, کفار ہے. کیوں کہا کفار؟ کفار نہیں کہا, کفار کہا, ناشکرا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں ہی نہیں آ رہا ہے, وہ اللہ کی طرف آ ہی نہیں رہا ہے, اللہ کے کلام کی طرف آ ہی نہیں رہا ہے. صرف اس وقت کھولتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے, جب اس وقت کھولتا ہے دوسروں کے لیے پڑھ رہا ہے, اپنے لیے کچھ نہیں, اپنے عمل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اپنے عمل کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی دعاؤں کا ذکر ہے. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے, اور ابراہیم علیہ السلام کو 99 ایج میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, اور یہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ جو ہے گئے کعبہ میں, اور وہاں چھوڑ کے چلے گئے, اور چھوڑ کے جب جا رہے تو ایک پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے دعا مانگی کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. یعنی خوبصورت ترین دعائیں مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام, خیر خواہ, اوان و حلیم ہے, بردبار خیر خواہ ہیں. پہلے انہوں نے مانگا امن والا شہر ہو, پھر اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے بتوں کی پوجا سے بچا لیں. بتوں کی پوجا تو خاص بات ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم ڈیزائرز کی پوجا کرتے ہیں, ہم اپنی ڈیزائر کو الہ بنائے ہوئے. اگر ہم اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیں اور اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے. تو یہ دعا مانگ رہے, تو ہم نے اللہ سے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے یہی دعائیں مانگنا ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں میرے رب, بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا بہتوں کو لوگوں میں سے, تو جو کوئی میری پیروی کرے گا تو بے شک وہ مجھ سے ہے, اور جو نافرمانی کرے گا میری, یعنی کہ میں جو اچھے صحیح راستے پہ بلا رہا ہوں, تو پھر آپ غفور الرحیم, یعنی یہ بھی کہہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے راستے پہ نہیں بھی چلنے والا ہوگا آپ ان کو معاف کر دیجیے گا. یہ اللہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں, یعنی نافرمانوں کو بھی معافی کے بات بتا رہے ہیں.
کہ اے میرے رب بے شک میں نے بسایا اپنی اولاد کو ایک وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے، جو گرین نہیں ہے، تیرے گھر کے پاس، حرمت والے گھر کے پاس کیوں بسایا؟ ایسی جگہ بیابان جنگل کیوں جا کے بسایا؟ تاکہ نمازیں قائم کریں. اور نمازیں یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا بھی مانگی تو، لیکن دین دنیا بھی مانگا، لیکن دین کو مقدم رکھا کہ نماز ہم اپنے بچوں کے لیے نماز کی دعا مانگتے ہیں، ہم کچھ ایفرٹ کرتے ہیں، آدھی رات کو ہم کھڑا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نماز پڑھ لو، نہیں وہ بیچارے بچے سو رہے ہیں. نہیں، بچوں کے لیے دعا بھی مانگے اور ایفرٹ بھی کریں. اور پھر ساتھ میں ان کو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، ان کے دلوں کو، لوگوں کے دلوں کے کو اس کی طرف مائل کرتے، محبت ڈالتے. اور آج الحمدللہ کعبہ کی محبت آتی ہے، حرم کی محبت آتی ہے، دل محبت مائل ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے لیے رزق مانگ رہے ہیں تاکہ وہ شکر ادا کریں. پھر وہ کہہ رہے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک تو جانتا ہے. دعا کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ میرے دل کا حال جانتے، میں کس دل سے مانگ رہی ہوں، آپ کو یہ کہنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اللہ، جو ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، اور آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں نہ آسمان پہ. اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے ہمیں دعا مانگنا چاہیے. دعا کا پورا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر آپ نے دعا مانگا ہے انہوں نے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، یعنی اتنی بڑی نعمت دی ہے آپ نے اللہ مجھے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور ہمیں بھی اس طرح سے سوچ سوچ کے دعا مانگنا چاہیے کہ میرے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا ہے، بے شک آپ نے ہماری دعا سن لی، آپ سننے والے ہیں دعا. پھر ساتھ میں دعا مانگنے کے بعد کہہ رہے ہیں، یہ دعا کے بعد مزید دعا کیا ہے؟ پوری دعاؤں کا سلسلہ ہے، اور یہ بہترین دعا جو آ رہی ہے یہ ہماری ہر روز کی، ہر وقت کی دعا ہونا چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے رب بنا دے مجھ کو نماز قائم کرنے والا. پہلے تو میں خود بن جاؤں، پھر میری اولاد بن جائے، پھر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اور ہماری پھر بخشش کی دعا مانگے اپنے لیے. پہلے تو اپنے عمل درست ہوں، عمل میں سب سے پہلے نماز آتی ہے. نماز کے بعد ہماری جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، ہم گناہگار ہیں تو ہمیں بخش دے، اور ہماری جو ہم جن کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ان کے لیے ہے. اور پھر تمام مومنوں کو اس میں شامل کر دیا کہ ان سب کو جو ہے وہ معاف کر دے یوم الحساب کی وجہ سے، کہ یوم الحساب میں جب قائم ہوگا حساب کا دن، اس وقت سب پاک صاف ہوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تو کیا سمجھ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے دعائیں مانگی انہوں نے، یعنی اپنے والدین کے لیے مانگی. تو یہاں پہ آدم علیہ السلام یہ ہمیں طریقہ بتایا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ نہ سمجھے وہ لوگ جو، تم سمجھو اللہ کو غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں ظالم لوگ. یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، اور ایک طرح سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے کہ جو بھی ظالم لوگ، اللہ کو حق نہیں دینے والے لوگ جو ہے، وہ اللہ کو غافل نہ سمجھے. وہ جو آج جو بڑے اطمینان سے ہیں، بڑے مزے میں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ انما یؤخرہم، ان کو مؤخر کر رہے ہیں، لیومن ایک دن کے لیے جس دن پتھرا جائیں گی آنکھیں. اور پتھرا جائیں گی آنکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، ایک جگہ ٹک جاتی ہے. تو اس وقت کے لیے ڈھیل مل رہی ہے. موت آئے گی تو کوئی چیز نہیں کام آئے گی، اور اس وقت بھی قیامت کے دن آنکھیں پتھر ہو جائیں گی، اور اوپر آنکھیں چڑھی بھی ہوں گی محتعین، اور دوڑ رہے ہوں گے، سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، نہیں لوٹے گی ان کی نگاہ نیچے کی طرف. استغفر اللہ ربی. اگر آپ سوچیں کوئی بھاگا جا رہا ہے منہ اوپر اٹھا کر، تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ وہ بھاگ رہا ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ خوف کی حالت ہوتی ہے. تو انسان کو نہ ادھر دیکھتا نہ ادھر دیکھتا، آنکھ بند کر کے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر ریسنگ جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں جو فائنل جو جا رہا ہوتا ہے، وہ اوپر منہ اٹھا کے ایک دم تیزی سے دوڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کو بس وہ چیز کر جانی ہے، تو وہ اس کو ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھنا ہے. تو خوف کے بھی جو ایک دوڑ ہوتی ہے وہ ایسی ہوگی کہ انسان نہ ادھر دیکھتا نہ ادھر دیکھتا، بس اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. یہ بات ہوگی اس وقت قیامت کے دن. اور آن ٹاپ ان کا دل پھٹا ہوا ہوگا، پھٹ جائے گا دل، خالی دل، ہوا دل، کچھ نہیں ہے دل میں. اللہ ہمیں بچائے اس دل کی، اس دن کی
وحشت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ڈرا دیجئے، خبردار کر دیجئے جس دن وہ آئے گا ان کے پاس عذاب، پھر یہی ظالم لوگ کہیں گے ہمیں مہلت دے دیجئے، ایک تھوڑی سی قریب کے وقت کے لیے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ہم آپ کی پکار کا جواب دیں گے، ہم پیروی کریں گے رسولوں کی. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم نہیں قسم کھا کے کہتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال ہی نہیں ہوگا، تم تو مرو گے ہی نہیں، تمہیں تو کچھ مشکل پہنچے گی نہیں، تمہارے پاس تو بڑا مال ہے، تم تو فلاں چیز کا علاج کر لو گے، فلاں چیز کر لو گے، اور تم کو ہم نے بسایا ان کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، اور واضح ہو گیا کہ دیکھو کس طرح کیا ہم نے، اور ساری مثالیں بتا دی، ساری مثالیں بتا دی. اب تم انہی کے گھروں میں جن کی مثالوں سے واضح کر دیا گیا تھا ان کے گھروں میں تم بسے رہے ہو، انہی جگہوں پہ تم بسے ہو جہاں پر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا. اور یہ بھی بات پتا چل گئی تھی کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا 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 تھا، سب کو مثالوں سے بتا دیا گیا تھا. لیکن کیا کیا تم نے چالیں چلی اپنی چالیں، لیکن اللہ کی چال، اللہ کی جو پلاٹنگ ہے وہ اپنے اللہ کے پاس ہے. اگرچہ کہ ان کی کتنی ہی بڑی بڑی چالیں ہوں، لتزول منہ الجبال، کہ اس سے پہاڑ چل جائیں، اتنی سمارٹ چالیں چل رہے ہیں وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یا اللہ کو نیچے دکھانے کے لیے، اللہ کے دین کو نیچے دکھانے کے لیے. لیکن ان اللہ مکرم، اللہ کے پاس ہے اس کی طرح. نہ تم سمجھو جنہوں نے کہ اللہ نے اپنا رسولوں سے وعدے کو مخالف کیا ہے، یعنی کہ مدد نہیں آئے گی رسولوں کی، رسول جو ہے وہ ضرور غالب آئیں گے، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر رہا اپنے رسولوں سے، بے شک وہ زبردست انتقام لینے میں. اب ہوگا کیا، یہ تو ابھی جو ہو رہا ہے جس دن تبدل الارض غیر الارض والسماوات برسول اللہ الواحد القہار، بدل دی جائے گی یہ زمین، یعنی یہ زمین جو آج دیکھ رہے ہیں آپ کچھ نہیں ہوگی، اس طرح کی زمین ہوگی نہیں. اس زمین کے بدلے ایک پلین بالکل زمین ہوگی، جیسے ایک چپاتی وائٹ ہوتی ہے، اور اللہ کے نور سے وہ زمین روشن ہو جائے گی. ایک اور جگہ ہے، اور آسمان یعنی آسمان بھی چینج ہو جائے گا، اور سب کے سب بے نقاب ہو جائیں گے، سب کے سب کھڑے ہوں گے، یعنی سب کے جو چہرے جو جیسے بے نقاب ہو جائیں گے، یعنی کہ جو گناہ ثواب جو بھی کیا ہوگا سب سامنے ہوگا، کس کے، اور واحد القہار کے جو اکیلا ہے اس کے لیے. اور تم مجرموں کو دیکھو گے جکڑے ہوئے ہوں گے بیریوں میں، لباس ان کے تار کھول کے ہوں گے، اور ان کے ڈھانپے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں کو آگ. استغفر اللہ ربی اللہم وقنا عذاب النار، تاکہ جزا دے ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہے، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. یہ پہنچانا ہے، یہ کیا، یہی باتیں پہنچانا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں. یہ وارننگ ہے، اور تاکہ وہ جان لے اللہ کو اچھے سے، بے شک وہ الہ ہے، ایک الہ، اس کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں پکارنا ہے، اور ایک الہ کو پکارنا بھی ہے، اور ایک الہ کے لیے ہم نے نصیحت بھی لینا ہے. وَلِيَذَّكَّرُ، اور کون لے گا نصیحت، اولو الالباب لیں گے. تو ہر وہ عقل والا ہوگا وہی اس سے نصیحت لے گا. تو قرآن کا علم، نصیحت، غور و فکر، ڈراوا، نعمت ایمان، دوسری طرف جو ہے نعمت اس کا جو کفر ہے، جو نعمت کا کفر کرے گا تو اس کو وہ نعمت بھی چھن جائے گی. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، تو ہم نے سے کیا سمجھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور شکر کے لیے ہمیں اللہ کے کلام کی طرف آنا ضروری ہے. صرف زبانی ورڈز نہیں پڑھنا ہے، اللہ کی ہر بات پہ غور و فکر کرنا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل. اللہ کو اللہ کے ان فرشتوں کے نام سے پکاریں کہ رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اور اللہ وہ ہے فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے نام سے پکاریں جو غیب کا جاننے والا، حاضر کا جاننے والا. انت تحکم بین عبادک، آپ فیصلہ کریں اپنے بندوں کے بیچ، فیما کانوا فیہ یختلفون، جو اختلاف کر رہے ہیں، سیدھے راستے میں جو بھی اختلاف کر رہے ہیں. تو ہمیں اللہ کو سے مانگنا ہے اہدنی لما اختلف فیہ، یا رب ہمیں ہدایت دیجئے جو سیدھا راستہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا دے یا اللہ.
من الحق، حق کے بارے میں بِإِذْنِكَ آپ کے اذن سے، إِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اللہ تعالیٰ آپ ہی جانتے ہیں کون سیدھے راستے پر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون سیدھے راستے پہ ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، اللهم حبب الینا الایمان، اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے ہمارے دلوں میں ایمان کی، وزینہ فی قلوبنا، ہمارے دل میں اس کی جما دے، خوبصورت بنا دے، اور وکرہ الینا الکفر، اور کراہیت ڈال دے ہمارے لیے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو، نافرمانی کو، اور ہمیں وجعلنا من الراشدین، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والوں میں کر دے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، واجعل لی حیات زیادۃ لی فی کل خیر، واجعل لی موت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ اصلح لی دینی، میری اصلاح کر دے، میرے دین کو میرے لیے سنوار دے، جو میرے معاملے کا محافظ ہے، میرا دین میرے معاملے کا محافظ ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اور میرے لیے سنوار دے دنیا کو، یعنی دنیا میں جو بھی میری خرابی ہے اس چیز کے لیے مجھے دنیا ہی میں مجھے سنوار دے، جس میں میری معیشت ہے، فیہا معاشی، وَأَصْلِحْ لِي آخرتی، اور میری آخرت سنوار دے جہاں میرا لوٹنا، فیہا معادی، وَاجْعَل لِي حَیَاتَ، اور میری زندگی کو زیادہ لی فی کل خیر، میری زندگی میں کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دیجئے۔ بھلائی کہاں سے؟ اللہ کے راستے پہ چلنے سے ہمیں بھلائی ملے گی، اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دیجئے، کہ موت کو وَجَعَل لِّي مَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، یعنی ہر طرح کی موت کے وقت مجھے کسی طرح کا مجھے شر میرے اوپر نہ آئے، میرے اوپر خیر آئے، اچھی موت آئے، اللہ کا کلمہ ملے، کلمہ پڑھنے کا موقع ملے، اور اللہ کی یاد کے ساتھ آئے، ذہن ہمارا اچھا ہو جب ہم جائیں اس دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، سب کی مشکلوں کو آسان کرے، سب کو اللہ تعالیٰ اللہ کے کلام سے جوڑ دے، اور جس کی جو مشکلات اللہ تعالیٰ ان کو آسان کر دے، جن کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بیٹوں کی بیٹی، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے ساتھی دے، جن کی اولاد نہیں ہے یا رب ان کو اولاد دے، جن کی کوئی اللہ تعالیٰ تکلیف ہے اللہ ان تکلیفوں کو دور کر دے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا کر دے یا رب۔ جن میاں بیوی کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی لڑائی ہے، اللہ ان کو ٹھیک کر دے، جن کے رشتے اچھے نہیں ہیں، جن بہن بھائیوں میں اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے، کوئی خرابی آ گئی، کوئی ڈسپیوٹ آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلمات سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے، اور جنبنا الفواحش، اللہ تعالیٰ ہمیں فواحش سے بچا لے، ہر طرح کے فواحش سے بچا لے۔ فواحش وہ ساری چیزیں ہیں جو اوپن سن ہو رہے ہیں، جو اگر فیس بک میں کسی چیز میں ہماری تصویریں ہیں بے حجاب، گندی شکل، گندے طریقے سے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فحشوں سے بچا لے، ہمیں پیور بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک کر دے نفاق سے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے دے۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم دے دے۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اور قرآن کو ہماری وحشت دور کرنے کے لیے بنا دیجیے۔ اللہم وحشتی، اللہم وحشتی من قبری، میں ذہن سے نکل گیا، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعل لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہ ہماری قبر کی وحشت دور کرنے کا سبب بنا دے قرآن کو۔ اللہ ارحمنی بالقرآن، رحم کر دیجئے ہمیں قرآن سے، قرآن کے ذریعے ہمارے پر رحمت نازل کر دے۔ وجعل لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اس کو ہمارے لیے امام بنا دے، یعنی لیڈر، ایسا لیڈر جو ہمیں راستہ دکھانے والا ہو قرآن، اور نور بنا دے، ہدایت بنا دے، اور ہمارے رحمت، اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے۔ ہم بھول جاتے ہیں یا رب، اللہم ذکرنی منہما نسینا، اللہ ہم جب بھول جائیں ہمیں یاد دلا دیجیے۔ وعلمنا منہما جہینا، جب ہم جہالت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم دے دے، اس کے بارے میں بتا دے، اور پھر ہمیں اللہ اس کی تلاوت کی توفیق دے دے۔ ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار،
اور تلاوت کا اللہ تعالیٰ توفیق دیتے کہ ہم رات کے پہر اور دن کے پہر ہم اس کے تلاوت کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے حجت کا سبب بن جائے قرآن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت جزاک اللہ خیر. اياكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کل ملیں گے. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر. وإياكم.